کتاب 21ویں صدی کا چنگیز خان، باب نمبر 21۔ موشے دانیال نے نہایت تلخ لہجے میں کہا، ایک بے یار و مددگار لڑکے کو مار کر بہت فخر کر رہے ہوگے تم۔ بے یار و مددگار ہوتا تو میں اسے کبھی قتل نہ کرتا، طوفانیہ نے آہستہ سے کہا۔ دانیال ایک لمحے کو خوش رہا اور بھانجے کی طرف دیکھے بغیر غصے سے بولا، تم کسی دوسرے قبیلے کی لڑکی سے اس کی شادی کرا دیتے، تب تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ طوفانیہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس میں وقت لگ جاتا اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دانیال نے اسے پوری توجہ سے دیکھا اور اپنے آپ سے بولا، ٹھیک ہی تو کہتا ہے، لیکن جو غرور تھا کہ طوفانیہ ہر معاملے میں اور خاص کر بہت ہی اہم معاملوں میں ضرور اس سے مشورہ کرے گا اور اس کی رضامندی کے بغیر کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گا، وہ تو خاک میں مل گیا۔ اس طرح طوفانیہ پر جو اپنا اثر کھو دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب تک طوفانیہ کو نہیں سمجھ سکا۔ دانیال نے مزید سوچا، میں غلط تھا، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے تمام آدمیوں کو ناپا اور تولا جا سکے۔ ہر شخص کی اپنی قسم ہے اور اس کا اپنا قانون ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ انسانوں کو سمجھتا ہے، وہ خود نہ سمجھ ہے، خود فریب ہے اور نرالا احمق ہے، اور ایسی کوشش سوائے الجھن اور مشکل میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ پہلے سے اسے یقین تو تھا کہ طوفانیہ کے اندر ایک انجان سی مگر خوفناک قسم کی قوت موجود ہے، اور اب وہ جان گیا تھا کہ وہ قوت کیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ قوت اندھی اور بے دلیل ہوگی، لیکن اس وقت جو اس نے طوفانیہ کو دیکھا تو یہ قوت بے دلیل نہیں تھی، اس کے پیچھے منطق تھی، اور یہ اور بھی زیادہ خطرناک تھی کہ عمدن یہ قوت استعمال کی گئی تھی، اور صرف فطرتاً بے رحم نہیں بلکہ ارادتاً بے رحم تھا۔ جاؤ، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، دانیال نے کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی اپنی ناکامی ہے، اس کا اپنا غرور ٹوٹا ہے جسے وہ اب دیکھ نہیں سکتا۔ اور میں کچھ نہیں جانتا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ارتھیا کو جب اپنے بیٹے کے اس کرتوت کا علم ہوا تو رات ہی کو چادر لپیٹ کر ڈیوی کی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ بیچاری کا غم کے مارے برا حال تھا، روتے روتے اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس نے انہی خشک آنکھوں سے ارتھیا کو دیکھا۔ ارتھیا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ڈیوی کی ماں کے پیروں کو بوسہ دیا اور رونے لگی، مجھے معاف کر دو کہ میں نے قاتل بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ڈیوی کی ماں جاہل تھی، گنوار تھی، دیہاتن تھی، تاہم گنوار پن میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اس نے ارتھیا کو اوپر اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ تمہیں زیادہ صدمہ پہنچا ہے، آؤ بانٹ لیں۔ دونوں کے آنسوؤں نے ان کی دشمنیاں دھو ڈالی۔ ڈیوی زندہ نہ رہا، لیکن ماں کی چاہت بیٹے کے لیے ویسی ہی رہی۔ طوفانیہ زندہ تھا مگر ارتھیا اسے کھو چکی تھی۔ اب وہ کبھی بھی اسے اپنا پورا پیار نہ دے سکے گی، کیونکہ اب وہ اعتبار کھو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان یہ قتل خونی سائے کی طرح حائل رہے گا، اور اچانک اسے بہو کا خیال آ گیا جس سے اب وہ ٹوٹ کے نفرت کرنے لگی۔ یہاں سے ارتھیا بیٹے کے پاس گئی جہاں گوریاں بھی بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ غصے، غم اور مایوسی نے ارتھیا کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، بال الجھے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور خود ہانپے جا رہی تھی۔ دونوں کو حقارت سے دیکھتی ہوئی طوفانیہ سے مخاطب ہوئی، تم بزدل بھتنے، وہ چلائی، اپنے بھائی کے قاتل پر لعنت ہو۔ اب اپنی خیر مناؤ، اپنے سائے سے بچو کہ کہیں اٹھ کر تم پر حملہ نہ کر دے۔ اپنے دل کو سنبھالو کہ اب کوئی اور دل اس کے لیے نہیں دھڑکے گا۔ اپنی تلوار کو تیز رکھو کہ اکیلی یہی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی۔ ننگے انسانیت، تم نے سب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ رابی راہب کو بلاؤ کہ وہ تمہاری حفاظت کرے، ورنہ روحیں تم سے بدلہ لیں گی۔ طوفانیہ خاموشی سے سنتا رہا، اور جب ماں خاموش ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ نے اسے اور خوفزدہ کر دیا۔ آخر طوفانیہ نے نرم لہجے میں کہا، وہاں جاؤ اپنے کمرے میں اور چپ چاپ سو جاؤ، تمہاری باتیں فضول ہیں، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ میرے دل میں ڈیوی کے خلاف کوئی غصہ نہیں تھا، ضرورت تھی، لیکن تم ایک عورت ہو کر نہیں سمجھ سکتی ہو، بس جاؤ۔ اور وہ دہشت زدہ سی حیران پریشان ہوتی ہوئی چلی گئی۔ طوفانیہ بھائی کے ساتھ بیٹھا انتظار کرتا رہا، اور ایک ایک کر کے اس کے دوست آنا شروع ہو گئے۔ بروس آیا، خوبصورت جوان، چمکیلی آنکھوں والا، چہرہ پرسکون۔ طوفانیہ کو دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے آگے جھک گیا اور طوفانیہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ پھر اس نے سکون پہنچانے والے لہجے میں کہا، میں تمہارے دشمنوں کا قلع قمع کر دوں گا، میں تمہاری تلوار بنوں گا، یہی میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ طوفانیہ بہت متاثر ہوا کہ یہی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ اس کے بعد ڈیوڈ آیا، چہرہ زرد تھا مگر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ریہرسل کر کے آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اور کیا کہے گا، لیکن ایسے شخص کو دیکھ کر جس کے ہاتھ ابھی تک بھائی کے خون سے سرخ تھے، وہ چند لمحے تک کچھ نہ بول سکا اور جھوٹی مسکراہٹ لب پہ لاتا رہا کہ اچانک یہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی اور چہرے پر سنجیدگی اور سختی آ گئی۔ وہ جلدی سے طوفانیہ کے سامنے جھکا اور بولا، تم میرے خان ہو۔ طوفانیہ نے سوچا، یہ اب بھی میرا وفادار ہے کیونکہ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں رکوں گا نہیں، خواہ سامنے پہاڑ کیوں نہ آ جائے۔ وہ مسکرایا اور ڈیوڈ کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور تم ڈیوڈ ہو، میرے جنرل۔ وہ جانتا تھا کہ ڈیوڈ کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی تھپکی بہت کافی ہے۔ اور اب لیوی آیا، سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔
لیکن طوفانیہ کو بالکل حیرت نہ ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا، آؤ میرے بھائی، ادھر میرے ساتھ بیٹھو۔ لیوی سپاٹ چہرہ لیے طوفانیہ کے بائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر سب انتظار کرنے لگے نہایت خاموشی سے۔ کس کا انتظار تھا؟ سب جانتے تھے کہ اب طوفانیہ کے جگری دوست صوفیہ کا انتظار ہے۔ وقت گزرتا گیا اور صوفیہ نہیں آیا۔ گوریاں کا پارا چڑھنے لگا۔ اس نے بھائی کی طرف دیکھا کہ اشارہ ملے تو وہ ابھی اسے گھسیٹ کر لے آئے، لیکن طوفانیہ کی کیا کیفیت تھی اس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے سوچا اگر صوفیہ صبح تک نہیں آیا تو سمجھوں گا کہ اس نے دوستی ختم کر دی۔ اس خیال نے بجائے غصہ دلانے کے اسے افسردہ کر دیا۔ اگر صوفیہ نہیں آیا تو اسے بڑی اذیت ہوگی، بڑا نقصان ہوگا۔ وہ یہ غم کیسے سہار سکے گا کہ اس کا جگری دوست اسے چھوڑ گیا ہے؟ سینے پر بوجھ بڑھتا گیا۔ اندر ساری طاقت جمع ہو گئی کہ وہ بغیر لفظوں کے ایک چیخ کے ساتھ اپنے دوست کو پکارے کہ بس اب آ جا، اسے دھتکارنے کے لیے ہی آ جا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں کہ صوفیہ اسے معاف کر دے یا معاملہ فہمی میں اس کا ساتھ دے۔ وہ تو صرف صوفیہ کا جسمانی وجود اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے جب پاؤ پھٹ رہی تھی اور مشرقی افق پر سرخی پھیل گئی تھی کہ صوفیہ آ گیا۔ وہ اتنی خاموشی سے آیا کہ کسی کو اس وقت تک پتہ نہ چلا جب تک کہ وہ ان کے درمیان آ کر کھڑا نہ ہو گیا۔ طوفانیہ نے جب اپنے جگری دوست کو سامنے بے حس و حرکت دیکھا تو اس کا دل بلیوں اچھل گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ صوفیہ تو لاش کی طرح سفید ہو گیا ہے، جیسے رات بھر شدید صدمے میں مبتلا رہا ہو۔ طوفانیہ کے اپنے ہونٹ مشکل سے کھل سکے کیونکہ صوفیہ کی خشک آنکھوں میں تیکھی نگاہوں کے سامنے وہ نادم ہو رہا تھا۔ صوفیہ میری ڈیوڈ سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ صوفیہ اسے گھورتا رہا۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا تم نے 1-2 رات پہلے ڈیوی کو زہر دلوانے کی کوشش کی تھی؟ طوفانیہ نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، ڈیوی کو زہر دلوانے کی؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ صوفیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور آہستہ آہستہ طوفانیہ کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ تم میرے وہی دوست ہو، صوفیہ نے کہا اور طوفانیہ کے دائیں پہلو میں بیٹھ گیا۔ اب پھر سب خاموش تھے۔ طوفانیہ کو رابی راہب کا انتظار تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ خود رابی راہب کے پاس چلا جائے، پھر خیال آیا کہ اس طرح تو آخرکار رابی کی فتح ہوگی۔ طوفانیہ نے ڈیوڈ کو حکم دیا، جاؤ رابی راہب سے کہو کہ فوراً میرے پاس چلا آئے۔ رابی راہب جب دربار ہال میں داخل ہوا تو بڑا پرسکون تھا، لیکن اس وقت جیسا پرشکو اور پروقار کبھی پہلے نہ تھا۔ اسے اندیشہ تو تھا کہ غداروں کی طرح اس کی سزا بھی اذیت ناک موت ہوگی، لیکن ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ خوف اس پر طاری نظر آئے۔ لہٰذا نہایت شان سے آگے آیا اور صرف طوفانیہ پر نظر ڈالی جو اس وقت اپنے بہادر ساتھیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے جب طوفانیہ کی آنکھوں کو دیکھا تو خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کر لیا، تاہم وہ جھکا نہیں۔ اس نے سوچا کہ طوفانیہ نے اگر مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اسے مجھے ذلیل کر کے لذت اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اس نے سر کو کسی قدر خم کیا اور انتظار کرنے لگا۔ طوفانیہ نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں کہ تم ڈیوی کو چاہتے تھے اور اس کی موت نے تمہیں غمزدہ کر دیا ہے۔ رابی راہب نے آہستہ سے کہا، تم خان ہو طوفانیہ، اور ایک غریب پیشوا کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے خان کے ہر عمل کو درست اور احسن قرار دے۔ طوفانیہ مسکرایا اور شاہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، تم چونکہ ڈیوی کو بیٹے کی طرح چاہتے تھے اس لیے میں نے جو کیا ہے اس کی وضاحت کرنے میں مجھے بہت تامل ہو رہا ہے، اور تم چونکہ وفاداری کا اظہار کر رہے ہو اس لیے مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت ہے۔ مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں ان سے اندازہ ہوا ہے کہ لوگ خاصے پریشان اور خوفزدہ ہیں، جبکہ یہ کام ضرورت کے تحت کیا گیا ہے۔ رابی راہب خاموش رہا، لیکن نگاہیں طوفانیہ پر جمائے رہا اور اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ڈرا ہوا ہے؟ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے طے کیا کہ طوفانیہ ڈرا ہوا نہیں ہے۔ طوفانیہ نے پھر نہایت نرم لہجے میں کہا، اگر میری قوم میں غدار نہ ہوتے تو میں ڈیوی کو کبھی قتل نہ کرتا جو ان غداروں کے ہاتھوں میں میرے خلاف تلوار کا کام دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس گھناؤنے کام کے ذمہ دار غدار ہیں اور اس کا خون انہی کی گردنوں پر ہے۔ پرسکون رہنے کی کوشش کے باوجود رابی راہب کا دل ایک دم سے اچھلا اور خوف سے کانپنے لگا۔ غیر کیف طوفانیہ نے بات جاری رکھی، مجھے امید ہے کہ ڈیوی کا قتل ان غداروں کے لیے تنبیہ ہوگا۔ وہ رکا اور پھر چیخ کر بولا، تم نے بات سمجھ لی ہے رابی؟ رابی راہب نے خشک ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے جواب دیا، میں سمجھ گیا ہوں میرے خان۔ طوفانیہ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم سمجھدار شخص ہو اور پیشوا بھی ہو۔ انکل بھی یہی کہتے تھے کہ روحانی پیشوا سمجھدار ہوتے ہیں اور ہمیشہ کمزور کے مقابلے میں طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، اور میں کمزور نہیں ہوں رابی۔ رابی راہب نے احتراماً سر جھکا لیا۔ اس نے سوچا پھر تو مجھے نہیں مرنا، اور اس کی ٹانگوں کی کپکپی دور ہو گئی۔ طوفانیہ اسے اپنی وحشی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھر بولا، مجھے غداری سے سخت نفرت ہے، اور میں غداری کرنے والے کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے میں ذرا سا نہیں جھجکوں گا۔ یہ بات تم لوگوں کو بتاؤ گے اور یہ بھی بتاؤ گے کہ ڈیوی غدار تھا اور اس کی موت تمام غداروں کی طرح حق بجانب تھی، لیکن آئندہ کوئی غدار اس طرح آسانی اور رحم دلی سے نہیں مارا جائے گا۔ رابی راہب نے پھر احتراماً سر کو جھکا لیا۔
تم لوگوں کو یہ بھی بتاؤ گے کہ تم نے ہی ڈیوڈ کے قتل کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ تمہیں خواب میں اس کی غداری کی وارننگ دی گئی تھی۔ رابی راہب نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ سے اوپر اٹھایا، ہونٹ خشکی نہیں پتھر کی طرح جمے ہوئے تھے۔ کافی دیر کے بعد اس نے نہایت ادب سے کہا، یہ آپ کا حکم ہے طوفانیہ۔ طوفانیہ نے اپنی انگلی سے قیمتی پتھروں سے جڑی سونے کی وہ انگوٹھی اتاری جو دانیال نے اسے دی تھی اور رابی راہب کی انگلی میں پہنا دی۔ رابی راہب اسے دیکھتا رہ گیا۔ بادشاہ بغیر روحانی پیشوا کے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کے بغیر روحانی پیشوا باقی نہیں رہتا۔ رابی راہب نے اس کی پیشانی چھوئی اور تقریباً گھٹنوں تک جھک گیا۔ طوفانیہ اپنے خاموش جنرلوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اب جاؤ رابی اور میرے احکامات پر عمل کرو۔ رابی راہب باہر آ گیا۔ مشرقی آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، عورتوں نے چولہے جلا لیے تھے، دھواں صبح کی خالص ہوا میں بل کھاتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ رابی خاموش کھڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھنے لگا، چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے بھینچی ہوئی مٹھی کے ساتھ بازو کو اوپر اٹھایا جیسے اب وہ لعنتی کلمات ادا کرنے والا ہو۔ سورج کی کرن پہلی مرتبہ اس کی انگوٹھی کے قیمتی پتھر پر پڑی اور وہ چمک اٹھا۔ رابی نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ بند مٹھی کھلتی گئی اور آہستہ آہستہ بازو نیچے آ گرا۔ ذہن میں پورا لیکچر تیار کرتا ہوا جو اسے لوگوں کو اکٹھا کر کے دینا ہوگا، اپنی راہ پر چل پڑا۔ باب نمبر 22۔ میری قوم منتشر ہو گئی ہے، خان طوفانیہ نے کہا، خوف زدہ ہو گئی ہے، اسے ذلیل کیا گیا ہے، غربت کا شکار ہو گئی ہے۔ میں مٹھی بھر مردوں، عورتوں اور خوف کھائے ہوئے بچوں کا خان ہوں، لیکن میں انہیں اس حال میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں ویرانی اور وحشت سے نکال کر میٹھے پانیوں کے ساتھ آباد کروں گا۔ یہ وہ تقریر تھی جو طوفانیہ نے ہاکلینڈ روانگی سے قبل اپنے دوستوں کے سامنے کی تھی۔ اس نے انکل دانیال کو اپنا قائم مقام حکمراں اور عورتوں اور بچوں کو اپنی ماں ارتھیا کی نگرانی میں دے دیا تھا۔ انکل دانیال کے دائیں جانب رابی راہب اور بائیں جانب اپنے سوتیلے بھائی لیوی کو جگہ دی اور بیوی کو ملکہ کے اختیارات تفویض کیے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اس نے لوگوں کی جھونپڑیاں، خیمے اور کچے مکانات دیکھے اور پھر خود ہی سوچا، میں ان خستہ حال لوگوں سے کیا کام لوں گا؟ ایسی افسوسناک غربت سے خود کو اوپر اٹھا کر کس طرح طاقتور حکمران بن سکوں گا؟ عزم تو تھا کہ میں شہنشاہ بنوں گا، تو کیا میرا بازو، میرا حوصلہ، میری نفرت، میری ہرس اور ہوس کافی ہوں گے؟ کیا میری قوم کے دکھی دل اتنے مضبوط ہیں کہ میرا ساتھ دیتے رہیں گے، میری پیروی کرتے رہیں گے؟ کیا میں انہیں فاتح بنا سکوں گا؟ صوفیہ نے اس سے کہا، میری قوم کو اور زمین چاہیے، چراگاہیں چاہیے، شکارگاہیں چاہیے، امن چاہیے۔ ڈیوڈ سے اس نے کہا، جو شخص مہم جو نہیں ہے وہ زندہ بھی نہیں ہے، میں اپنی قوم کو مہم جوئی عطا کروں گا۔ گوریاں سے اس نے کہا، میری قوم مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بڑے سادہ لوگ ہیں اور سادہ لوگ ہمیشہ عقل مند اور اچھے ہوتے ہیں، میں بس اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بروس سے اس نے کہا، مجھے اپنی قوم کو مضبوط اور طاقتور بنانا ہے، کیونکہ طاقتور زندہ رہتے ہیں، ساتھ ہی میں انہیں فیاضی بھی سکھاؤں گا اور اچھا پڑوسی بننے کی بھی تلقین کروں گا۔ اور انکل دانیال سے اس نے کہا، ہمیں زندہ رہنا ہے، لیکن اپنے آپ سے اس نے کہا، بس جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ چلتے وقت دانیال نے اپنے خزانے سے چند تحائف دیے کہ یہ جارج نیکولائی کے لیے مناسب رہیں گے، لیکن طوفانیہ نے واپس کرتے ہوئے کہا، بہت زیادہ تحفے دینے والا شخص کمزور سمجھا جاتا ہے۔ میں انکل جارج کے لیے ایک ہی قیمتی تحفہ لے جا رہا ہوں اور وہ ہے سفید ریچھ کی کھال سے بنا ہوا اوور کوٹ۔ چلو یہ تو صحیح ہے، مگر ایک کام ضرور کرنا ہوگا، موشے دانیال نے کہا، وہاں سے مکمل رپورٹ لے کر آنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام صوفیہ بخوبی انجام دے سکے گا۔ رپورٹ میں پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جارج نیکولائی نے کس حد تک ہماری بقا کے لیے امداد دینے کا وعدہ کیا ہے اور علاقے میں اپنے ملک ہاکلینڈ کے مفاد کے لیے ہم سے کس قسم کا کام لینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے شہر کا جو دارالسلطنت بھی ہے، اچھی طرح جائزہ لینا ہے کہ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور تیسرا کام یہ ضرور کرنا ہے کہ جوڑا نسل جو تمہاری ننیال کے لوگ ہیں ان کا ایک اجتماع کر کے انہیں مخاطب کرنا ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے تمام جوڑیوں کے لیے ایک ملک حاصل کر لیا گیا ہے، یہی ان کا اپنا وطن ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ طوفانیہ نے کہا، اتنی چھوٹی سی جگہ میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جوڑیوں کو کس طرح آباد کریں گے؟ دیکھو طوفانیہ، ذرا غور سے سنو، تمہارا قبیلہ بڑا خستہ حال ہے، یہ تو تم جانتے ہو، ان کے بس میں یہاں کی ترقی و تعمیر تو ہے نہیں۔ میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس سے دوہرا فائدہ ہوگا۔ جارج نیکولائی ایک دفعہ معاملے کو سمجھ لے گا تو ہماری مدد اس کی ضرورت بن جائے گی، اور تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ سوائے زار لینڈ کے دنیا بھر میں تمام جوڑی نسل کے لوگ مالدار ہیں۔ سب نے اگر فنڈ اکٹھا کر کے بھیجنا شروع کر دیا تو پھر دیکھنا تمہاری ریاست کتنی طاقتور بن جاتی ہے۔ اصل چیز ہے پاور۔ چھوٹا ملک ہو تو کیا، ضرورت پڑے گی تو ہم اڑوس پڑوس کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنی نسل کے لوگوں کو آباد کر لیں گے۔ تمہیں تو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ وائز لینڈ محض ایک جزیرہ ہے،
لیکن طاقت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے ایک زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے، اور مثل مشہور تھی کہ ان کی سلطنت میں تو سورج ڈوبتا ہی نہیں۔ اسی طرح بریفنگ کے بعد موشے دانیال نے طوفانیہ کی سربراہی میں وفد کو رخصت کیا۔ روانگی خفیہ تھی، اس لیے عالمی پریس میں کوئی خبر نہیں چھپی۔ باب نمبر 23۔ جارج نیکولائی نے دنیا جہان سے قرضے لے کر سائنس، ٹیکنالوجی اور اسلحہ سازی میں اپنے ملک کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ فضائیہ پر زیادہ زور تھا۔ جوہری بم جس کی تباہی کا صحیح اندازہ مشکل تھا، نیوٹران بم بھی تیار کر لیا تھا جس سے صرف جانداروں کی موت واقع ہوتی تھی، یعنی انسان، مویشی اور دیگر تمام جانوروں کا گھٹن سے دم نکل جائے گا، لیکن عمارتیں، بازار اور تمام اشیاء محفوظ رہیں گی۔ ادھر زار لینڈ نے بھی ایسے ہی کر رکھا تھا، اس لیے دنیا میں اس وقت انہی دونوں ممالک یعنی ہاک لینڈ اور زار لینڈ کو سپر پاور گردانا جاتا تھا۔ جارج نے سارا کچھ قرض لے کر کیا تھا اور اس وقت اس کا ملک دنیا میں سب سے بڑا قرض دار تھا۔ جارج نے شاید اپنی زندگی کے اوائل میں مشاہدہ کیا ہو کہ علاقے کا گنڈا بنیوں اور ساہوکاروں سے قرضے لے لے کر اسلحہ جمع کر کے طاقتور بن جاتا ہے تو ساہوکار اپنے قرضے کی واپسی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہے، کیونکہ قرض اب گنڈے کی مرضی پر ادا ہوگا۔ لہذا ہاک لینڈ بین الاقوامی قرضے اپنی مرضی سے ادا کرے گا، لیکن انہی قرضوں میں سے اس نے غریب ملکوں کو بھی قرضے دے رکھے تھے جو اپنی مرضی سے قرض ادا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے، کمزور تھے، اور حکمران طبقہ سارے قرضے خود کھا جاتا تھا۔ اور یہ بھی جارج نیکولائی کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ قرض لینے والا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے اور سدا محتاج رہے۔ اسی لیے وہی عالمی ادارے کے ذریعے پورے منصوبے بنا کر دیتا کہ قرضے کی رقم کس کس شعبے میں کس طرح خرچ کی جائے گی۔ جارج جب بوڑھا ہو چلا تھا، لیکن چونکہ ساری عمر اس نے مسکرا کر بات کی تھی، اس لیے اب بھی چہرے پر پرکشش خوشگواری موجود تھی۔ خوش اخلاقی میں تو اس کا جواب نہ تھا، جو ایک مرتبہ اس سے مل لیتا اس کا ہو جاتا۔ وعدے ہمیشہ کرتا، لیکن جس کثرت سے کرتا اسی کثرت سے توڑتا بھی، لیکن وعدہ توڑنے کے لیے جو جواز اور وضاحت پیش کرتا وہ اتنا مدلل اور حقیقی نظر آتا کہ وعدہ لینے والے کو یقین آ جاتا اور وہ جارج کو معصوم سمجھنے لگتا۔ ایک روز جارج نے اپنے بیٹے سے کہا، تم بڑے قابل، باعزت اور حوصلہ مند بن جاؤ، ہیرو ایسے بنو کہ سامنے کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، شریف، منصف مزاج اور بہادر بنو، مگر دوسروں کی محبت اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں۔ ہاں، شہد کی طرح میٹھے بول بولو، کسی سے بحث میں مت پڑو، بلکہ اتفاق کرو، مسکرا دو، نرمی سے، پیار سے، وعدے خوب کرو، ضروری نہیں کہ انہیں پورا بھی کرو، ہر شخص پر محبت بھری نظر ڈالو، اگرچہ تم اس سے نفرت ہی کیوں نہ کرتے ہو۔ پھر دیکھنا کہ لوگ جن کی روحیں کتوں کی طرح وفادار ہوتی ہیں تمہارے قدموں میں گر کر جان دینا پسند کریں گے۔ میٹھی زبان سے خرچی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ خزانے دلوا دیتی ہے، خزانے۔ بیٹے نے پوچھا، کیا بڑے بڑے فاتح مسکراتے رہتے تھے اور ہر وقت میٹھے بول بولا کرتے تھے؟ جارج نیکولائی نے ہونٹوں کو دباتے ہوئے سر کو ہلایا۔ ہاں، وفاداری حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، سختی اور دہشت پھیلانے کا طریقہ، لیکن اس سے آدمی تھک جاتا ہے، اعصاب پر دباؤ پڑنے لگتا ہے۔ میں آسان اور خوشگوار طریقہ اپنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایسا حکمران جو دہشت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہر صدی میں ایک ہی بار آتا ہے، یہ اپنے وقت کا خدا ہوتا ہے، اسے شیریں کلامی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طوفانیوں کو جارج نیکولائی کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا وہ اس کے والد نے بتایا تھا، جو جارج کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن طوفانیہ رپورٹوں پر بہت کم ہی اعتماد کرتا تھا، اور اس وقت وہ جارج نیکولائی سے ملاقات کرنے کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن کے ساتھ آ رہا تھا۔ دارالحکومت ولنگٹن پہنچ کر معلوم ہوا کہ جارج نیکولائی چھٹیاں منانے دریا کنارے گئے ہوئے، جو اس بڑے شہر سے کوئی 100 کلومیٹر دور ہے۔ صبح سویرے طوفانیہ اور اس کے ساتھیوں کو لیتا ہوا گاڑیوں کا قافلہ کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کیمپ ترتیب دیے گئے، سینکڑوں سنہرے اور وہ پہلے خیموں پر مشتمل دریا کنارے سرسبز وادی میں قائم کیا گیا تھا۔ کیمپ کی پشت پر پہاڑوں کا سلسلہ تھا جو دور تک چلا گیا تھا۔ پہاڑوں پر خوبصورت پیڑوں کا جنگل بھینی بھینی خوشبو پھیلا رہا تھا۔ خاموش اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ یہ جگہ خوبصورت اور پروقار تھی، کیونکہ ایک سپر طاقت کا حکمراں شہر کی گہما گہمی چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی روایت کو دہرانے یہاں لاؤ لشکر کے ساتھ گرمیوں کا موسم گزارنے آیا ہوا تھا۔ طوفانیہ کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہی بگل بجنے کی آواز آئی اور ایک فوجی جیپ میں افسروں کے ساتھ ایک پادری بھی آتا دکھائی دیا۔ پادری نے بھورے رنگ کا ریشمی عبا پہنا ہوا تھا۔ قریب آتے ہی پادری نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا، سلیب کا نشان بنایا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم سب پر سلامتی ہو۔ طوفانیہ اس طرح کے ادب آداب سے واقف نہیں تھا، تاہم اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، تم پر بھی سلامتی ہو۔ میں آسمانیہ کے بیٹا طوفانیہ اپنے والد کے جگری دوست جارج نیکولائی سے بات کرنے کے لیے ملاقات کی اجازت چاہتا ہوں۔
پادری اور فوجی افسروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد طوفانیہ کے قافلے کو سیدھا جارج نکولائی کے شاہی خیمے کی طرف لے گئے۔ پہلے انہیں مہمانوں والے خیمے میں لے جایا گیا۔ خادم چاندی اور تامچین کے پالش کیے ہوئے برتنوں میں صاف اور تازہ پانی لے کر آئے۔ ہر ایک نے ہاتھ پہنچنے کے لیے سفید تولیہ اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ہاتھ منہ دھلوانے کے بعد میٹھی روٹی اور تازہ دودھ پیش کیا گیا اور ایک بڑے سے برتن میں بڑے بڑے موتیوں جیسے انگور کے خوشے ڈال کر لائے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی نے آ کر اعلان کیا کہ سربراہ مملکت نے ملاقات کے لیے طلب کیا ہے۔ وہ انہیں سب سے بڑے کوئی 20 فٹ چوڑے سنہرے خیمے میں لے گیا۔ یہ جب اندر داخل ہوئے تو ان کے پاؤں دبیز قالینوں میں دھس گئے۔ اندر سنہرے اور روپہلے لیمپ روشن تھے۔ ایک گدے پر جو مزین ریشمی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، جارج نکولائی ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طوفانیہ نے ساتھیوں کو باہر رہنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھا۔ قریب جا کر نہایت شان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جارج نے مسکراتے ہوئے نظریں اوپر کی، جیسا کہ ہر آنے والے کے لیے خاصا تھا، لیکن طوفانیہ کو دیکھتے ہی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ طوفانیہ نے جھک کر سلام کیا اور پھر سر اٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو کر جارج کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ آپ کے جگری دوست کا بیٹا اپنے باپ آسمانیہ کی وفاداری لے کر حاضر ہوا ہے۔ خاصی دیر بعد جارج نکولائی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مشفقانہ انداز میں بولا، خوش آمدید میرے بیٹے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے تمہارے آنے سے۔ ادھر میرے دائیں جانب بیٹھ جاؤ، قریب بٹھا کر مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ اس نے اپنا ہاتھ طوفانیہ کے کندھے پر ایک شفیق باپ کی طرح رکھا اور صبح کے ناشتے کی بابت پوچھا۔ پھر طوفانیہ کے والد کی موت کی تفصیل معلوم کی، افسوس کا اظہار کیا۔ طوفانیہ نے تحفہ پیش کیا۔ پہلے تو اس نے خیمے کا جائزہ لینے کے بعد سوچا کہ اس کا تحفہ تو نہایت حقیر ہے، لیکن پیش کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ جارج نکولائی تو اتنی دولت اور پاور ہونے کے باوجود بڑا حریص شخص ہے، بالکل باز کی طرح ہر چیز پر جھپٹنے والا۔ طوفانیہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ پرتعیش اور قیمتی سامان دیکھ کر اسے حیرت ضرور ہوئی، لیکن انہیں حاصل کرنے کی ہوس کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ جارج نکولائی نے اس کی آمد کی خوشی میں ضیافت کا ذکر کیا۔ عرصے سے کوئی تقریب نہیں ہوئی تھی۔ ہم تمہاری آمد کا جشن منائیں گے، خدا نے اس بڑھاپے میں ایک اور بیٹا دے دیا ہے۔ جارج نے نگاہیں اوپر کی۔ طوفانیہ نے دیکھا کہ بستر کے ایک طرف سونے کی بنی ہوئی بڑی صلیب لٹک رہی ہے۔ لیمپ کی روشنی نے اسے اور چمکا دیا۔ طوفانیہ کے اپنے قبیلے میں بھی 2-1 عیسائی تھے، لیکن ان کی موجودگی سے اسے کوئی تردد نہیں ہوا تھا۔ رابی راہب البتہ انہیں ناپسند کرتا تھا، اور رابی کا کیا ہے، وہ تو ہر اس چیز کو ناپسند کرتا تھا جو اس کے اثر کو زائل کرنے والی ہو۔ طوفانیہ اپنے والد کی طرح اس بات کا قائل تھا کہ انسان کسی بھی مذہب اور عقیدے کا کیوں نہ ہو، اصل چیز تو اس کی اپنی لیڈر سے وفاداری ہے۔ لیکن اس وقت صلیب کو دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو جارج نکولائی کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کی دوستی یا دشمنی اسی صلیب سے وابستہ ہے۔ جارج نے ایک خادم کے ذریعے افسر تقریبات کو بلایا اور ہدایت کی کہ طوفانیہ کے ساتھیوں کو الگ الگ خیموں میں ٹھہرا دیا جائے اور ان کی تفریح اور آرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور تم میرے بیٹے، جارج نے طوفانیہ کو مخاطب کیا، کچھ دیر تک میرے ساتھ رہو اور اپنے بارے میں اور بھی بتاؤ، اور یہ کہ میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ طوفانیہ دیر تک جارج نکولائی کو دیکھتا رہا۔ جارج نے حسب معمول شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی جس کا کوئی مفہوم نہ تھا، لیکن اس وقت جو اس نے طوفانیہ کے تیور کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان تو واقعی سنجیدہ ہو گیا ہے، اور عجب نہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ کر بیٹھے جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ آخر جارج نکولائی نے ایک وعدہ کیا، آج رات بیٹے تم مجھے بتاؤ گے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ تمہاری درخواست منظور کی جا چکی ہے۔ کہنے کو تو جارج نے کہہ دیا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ سارے الفاظ کہہ ڈالے ہیں۔ لیکن طوفانیہ نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے باپ، میں تو وفاداری کا اظہار کرنے آیا ہوں اور یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کے کس طرح کام آ سکتا ہوں۔ جارج مسکرایا، لیکن پھر طوفانیہ کے چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ ایسا چہرہ اور ایسی آنکھیں جارج نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا یہ خونخوار بھیڑیا ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ وہ چوکنا ہو گیا، پھر بھی طوفانیہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ طوفانیہ نے چہرے پر خوشگوار تاثر لاتے ہوئے کہا، آج رات میں آپ کی خدمت میں بہت اہم معاملات پیش کروں گا۔ یہ کہہ کر طوفانیہ باہر چنگیز خان۔ باب نمبر 24۔ ضیافت والے دن پہلے تو 2 میل دور ایک بستی کھڑی کی گئی جہاں 50 نوجوان لڑکیاں لے جائی گئیں۔ ایک طرف بازار بھی سجایا گیا اور اشیاء خور و نوش کے علاوہ شراب کی بے شمار بوتلیں دکانوں میں بھر دی گئیں۔ شام سے پہلے پہلے جارج نکولائی اور جنرل اور سپاہی باپ دادا کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے کاؤ بوائے کے لباس میں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ کمر سے بندی کارتوسوں کی پیٹی، ہاتھ میں لمبی نال کی بندوق، سر پر فلیٹ ہیڈ دبائے بالکل 18ویں صدی کے لٹیرے لگ رہے تھے۔
طوفانیہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس طرح کا لباس، بندوقیں اور گھوڑے دیے گئے۔ پروگرام وہی تھا کہ گھوڑے دوڑاتے جائیں گے اور بستی لوٹ کر جب آئیں گے تو میدان میں جہاں بکرے اور چکن روسٹ کرنے کی تیاریاں جاری تھیں، خوب جشن منائیں گے۔ چنانچہ جارج نیکولائی کی سربراہی میں 50 شہ سوار روانہ ہوئے اور بستی کے قریب پہنچ کر گن فائر کرتے اور گھوڑے دوڑاتے اندر داخل ہو گئے۔ لڑکیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ادھر ادھر بھاگ کر چھپنے لگیں۔ اب مقابلہ شروع ہوا کہ دیکھیں کون کتنی خوبصورت لڑکی پکڑ لاتا ہے۔ طوفانیہ کو یہ کھیل عجیب مگر دلچسپ لگا۔ پھر سب کے سب ایک ایک لڑکی گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر بازار کی طرف گن فائر کرتے ہوئے گئے۔ سب سے پہلے شراب کی بوتلیں لوٹیں، کارک اڑایا اور گٹاگٹ پی گئے۔ اس کے بعد توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رہا اور آخر میں بستی میں آگ لگا کر سب کے سب قہقہے لگاتے ہوئے واپس میدان میں آ گئے، جہاں جگہ جگہ آگ جلائی جا چکی تھی، گوشت بھونے جا رہے تھے اور بھوک تیز کرنے والی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ طوفانیوں کو جارج کے پہلو میں جگہ دی گئی۔ سامنے عیش و نشاط کا سامان دیکھ کر طوفانیہ نے سوچا، کیا انسان ساری جد و جہد ایسے نرم ملائم جسموں کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ جن کے آگے تمام خواہشیں دم توڑ دیتی ہیں؟ وہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے بے تحاشا پی سکتا تھا۔ جتنی تیز شراب ہوتی اتنا ہی وہ توانا، طاقتور اور خوفناک ہو جاتا۔ وہ خود کو عام انسانوں سے بلند سمجھنے لگتا، جیسے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور حد نگاہ تک تمام سرزمین اس کی مملکت ہو۔ پیتے پیتے اسے بس یہ خیال ضرور آنے لگا کہ وہ ایک دن خانوں کا خان، خاقان ضرور بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی اعلیٰ شخصیت کے سامنے مروب نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو اسے ایسی شخصیتوں سے نفرت ہونے لگتی، جیسا کہ اس وقت جارج نیکولائی کی حرکتیں دیکھ کر اسے ہو رہی تھی۔ جارج کو نرم اور ملائم جسموں کی ہوس تھی اور بڈھا اس کام میں خاصا مصروف تھا۔ طوفانیہ نے چاروں طرف سبوں کو دیکھا اور خود کو محسوس کیا کہ وہ ان گیدڑوں اور لومڑیوں میں اکیلا ایک شیر ہے۔ خیموں کے پردے اٹھا دیے گئے اور رنگا رنگ بلب جل بجھ رہے تھے۔ الاؤ روشن تھے جس میں سندل کی لکڑی اور لوبان جلائے جا رہے تھے۔ ان کی خوشبو متوالا کیے دے رہی تھی۔ چولہوں پر سوپ کی تیاری میں عورتیں سرخ، نیلے اور سفید لباس پہنے مصروف تھیں۔ جگہ جگہ مرغ روسٹ کیے جا رہے تھے، سیخ کباب سینکے جا رہے تھے۔ سفید میدے کی پھولی پھولی روٹیوں کا ڈھیر قابوں میں رکھا جا رہا تھا۔ کچھ قاب نایاب گلابی رنگ کے پھلوں سے جواہرات کی طرح بھرے نظر آ رہے تھے۔ پانی کی جگہ شراب کے جگ میزوں پر پڑے تھے۔ پلیٹیں انگلش سویٹ سے بھری تھیں۔ قسم قسم کی پیسٹریوں کا انبار تھا۔ ہری خوشبودار پتیوں کی سوس کی تشتریاں جگہ جگہ دھری تھیں۔ پہاڑی مچھلیوں کے تلے ہوئے قتلے بھی موجود تھے۔ پیالے تمام چاندی کے تھے، جبکہ پلیٹیں چائنا کی انیمل کی ہوئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں جن پر عقاب بنا ہوا تھا، کوہستانی ہوا یہاں ہر جگہ پھڑپڑا رہی تھی۔ ویروں اور خانساموں کا آنا جانا جاری تھا اور ادھر ایک طرف بینڈ باجے والے موسیقی کی طرح طرح کی دھنیں سنا رہے تھے۔ کہیں کہیں گلوکارائیں اونچی سریلی آواز میں گا رہی تھیں۔ نیچی نیچی میزوں پر کشیدہ کیے ہوئے گلابی پھولوں والے سفید کپڑے پھیلا دیے گئے تھے۔ ایک میز کے پاس پروں سے بھرے ہوئے ریشمی گدوں پر طوفانیہ، جارج نیکولائی اور طوفانیہ کے دوست بیٹھے تھے۔ پس منظر میں پہاڑوں کے پیچھے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ جنگلی پھولوں نے خوشبو نچھاور کی۔ تازہ اور خالص ہوا پانی کی طرح تیرتی ہوئی سبوں کو تازہ دم کر گئی۔ لوگ دیوانہ وار قہقہے لگانے لگے۔ جارج کے جنرل اور چیف آف اسٹاف اس کے قریب بیٹھے تھے، وقفے وقفے سے جام اٹھاتے اور شور مچاتے۔ ایک نظر طوفانیہ پر اور اس کے خستہ حال ساتھیوں پر ڈالتے اور چھپی ہوئی نفرت کا اظہار قہقہوں میں کر ڈالتے۔ ان جنرلوں کی وردیاں اعلیٰ ریشمی کپڑوں سے بنوائی گئی تھیں۔ سینے پہ سجے ہوئے تمغے بھی قیمتی تھے۔ جارج نیکولائی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا چچا تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اور تمہارے کچھ علاقے بھی اس نے ہتھیا لیے ہیں۔ چاہو تو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ طوفانیہ ہونٹوں کو بھینچے ہوئے مسکرایا، شکریہ آپ کی محبت کا، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ میرے ساتھی بڑے بہادر جنرل اور جنگجو سپاہی ہیں، میری خاطر جان دے سکتے ہیں، اور میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ مجھے نہ تو کوئی فتح کر سکتا ہے اور نہ برباد کر سکتا ہے۔ اور اس نے بھرپور نظر جنرل نیکولائی پر ڈالی۔ جارج نے طوفانیہ کی آنکھوں کو دیکھا اور سوچا، یہ تو صحرائی چیتا ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اپنا ہاتھ ایک لمحے کے لیے طوفانیہ کے کندھے پہ رکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کا دل تکلیف کی حد تک دھڑکے جا رہا تھا۔ اچانک جھانجر کی پلیٹیں ٹکرا کر جھنجھنا اٹھیں اور درجن بھر لڑکیوں نے رقص شروع کر دیا۔ لباس باریک ریشمی سفید، نیلا، گلابی، پاؤں میں موتی جڑے، سرخ جوتے، جسم اریاں سے 100 طرح کے نظارے لیے گھوم گھوم کر، جھوم جھوم کر تھرکے جاتے اور رنگا رنگ بلب کی روشنی میں ان کے بازوؤں میں سنہری کنگن اور ان میں جڑے ہوئے جواہرات چمک اٹھتے۔ سرخ ہونٹوں میں دودھ کی طرح سفید دانت جھلک اٹھے، آنکھیں بڑی بڑی نرم سیاہ ہرنی کی طرح۔ رقص کے ساتھ پرفیوم کا چھڑکاؤ بھی ہو رہا تھا۔ فضا مسحور کن تھی۔
رقص فلیوٹ اور ڈرم کی نرم دھنوں پر شروع ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ تیزی آتی گئی۔ اب ڈرم کی بلند آواز کے ساتھ ساتھ موسیقی کے زیر و بم میں ایسی تیزی آئی کہ رقاصاؤں نے بازوؤں کو اٹھا اٹھا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پائپ پر فلیوٹ تیز تیز چیخنے لگے، ڈرم گرجنے لگا اور رقص بجلی کی صورت کبھی یہاں کبھی وہاں پاگلوں کی طرح جاری رہا۔ اور اب فوجیوں نے تالی بجا بجا کر اور کولے ہلا ہلا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کئی ایک نے ہاتھ بڑھا کر کسی کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ چھلاوے کی طرح اچھلتی کودتی یہ جا وہ جا ہاتھ نہ آئی۔ رقص، موسیقی، ڈرم، فلوٹ، نوجوان، بوڑھے، نشہ، جوش، جذبات، غرض کے یہ سب عروج پر تھے کہ یکایک جھانجھر جھنجھنائے اور ہوا کے جھونکوں کی طرح رقاصائیں ایک سمت کو چلی گئیں۔ پیچھے ان کی ہنسی کے فوارے ذرا دیر بعد تحلیل ہو گئے۔ جارج نیکولائی نے طوفانیہ سے کہا، مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں کے حرم میں بھی ایسی خوبصورت عورتیں نہیں ہوں گی؟ تم نے غور کیا کہ ہر ایک دوسرے کی نقل معلوم ہوتی ہے؟ میں خود بھی ان میں تمیز نہیں کر سکتا۔ شہروں میں جا جا کر ان کی میچنگ کے لیے بڑی دوڑ بھاگ کی گئی ہے۔ ہونٹ یہاں تک کہ بالوں کا رنگ اور بناوٹ تک میچ کر کے انہیں حاصل کیا گیا ہے۔ مجھے تو ایک شیخ کی طرف سے بھاری رقم آفر ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے اتنی خوبصورتی پہلے کہیں نہیں دیکھی، طوفانیہ نے کہا۔ جارج نے بیرے سے طوفانیہ کا جام بھرنے کا اشارہ کیا۔ شراب کا دور جاری تھا۔ طوفانیہ بلا نوش تھا لیکن ہوش و حواس بحال رکھ سکتا تھا۔ جارج نے سوچا کہ یہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہتا کیوں نہیں؟ آخر کس لمحے کا انتظار ہے؟ اتنے میں ایک بیرے نے آ کر جارج کے کان میں کچھ کہا۔ جارج نے سر ہلایا اور طوفانیہ سے بولا، ایک ضروری پیغام آیا ہے، میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں۔ طوفانیہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جارج کو پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی۔ جاتے ہوئے جارج نے محسوس کیا کہ وہ اب واقعی بوڑھا ہو چلا ہے۔ طوفانیہ اس مرتبہ شراب کو چائے کی طرح چسکیوں میں پینے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی جو میز کی دوسری طرف بیٹھے پوری توجہ سے طوفانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ جارج نیکولائی واپس آ کر اپنی نشست پر بیٹھنے کے بعد طوفانیہ سے مخاطب ہوا، تم کچھ کہنا چاہتے تھے میرے بیٹے، اور کون سا وقت مناسب ہوگا؟ طوفانیہ نے پیالہ رکھ دیا اور سر کو احتراماً جھکاتے ہوئے بولا، جی میرے باپ، مجھے بہت کچھ کہنا ہے آپ سے، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، ہونٹ پتھر کی طرح ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، پہلے آپ کی توجہ بہت سارے معاملات پر چاہوں گا۔ آپ اور آپ کا ملک مالدار اور طاقتور ہے۔ آپ نے بین الاقوامی طور پر ایک سپر طاقت کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ آپ کی زار لینڈ سے چشمک چلی آ رہی ہے، بلکہ سرجنگ جاری ہے۔ وہ بھی اپنے حلقہ اثر بڑھانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی جگہ جگہ فضائی اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ ہمارے سامنے عربستان ہے جو ایک مذہب، ایک زبان اور ایک قومیت کے باوجود کئی ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک بڑے ملک میں نہایت احتیاط سے چھپا کر اڈا قائم کر رکھا ہے۔ اسی طرح زارلینڈ نے ایک دوسرے ملک کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ بھول گئے کہ جس دن آپ کے دوست ملک کی قوم کو معلوم ہو گیا تو وہ تخریب کاری کر کے آپ کا فضائی اڈا تباہ کر دے گی۔ یہ تو آپ اب تک اس لیے کامیاب ہیں کہ اس قوم کو جاہل رکھا ہوا ہے اور ان پر غیر ملکی میڈیا کے پڑھنے، سننے اور دیکھنے کی پابندی ہے۔ جارج نیکولائی پہلے تو نیم دلانہ مسکراہٹ سے سنتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی مسکراہٹ غائب ہونے لگی اور پھر وہ اس ان پڑھ وحشی صحرائی کی باتوں پر سنجیدہ ہو گیا۔ کہتے جاؤ، جارج نے کہا۔ طوفانیہ مسکرایا۔ وہاں اڈا قائم کرنے کے بعد آپ اگر میرے ملک کو میرے نام پر اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے استعمال کریں تو تخریب کاری کا کبھی کوئی امکان نہ ہوگا۔ انکل دانیال نے بتایا ہے کہ میری نانیال کے لوگ یہاں ہاک لینڈ میں بہت ہیں۔ آپ ان سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا اہتمام کروا دیں تو میں انہیں جہاں یہ بتاؤں گا کہ اب خانہ بدوشی کا ایام ختم ہو چکے ہیں، دوسری قوموں کی طرح آپ کا بھی اپنا ایک وطن حاصل کر لیا گیا ہے، وہیں یہ بھی تلقین کروں گا کہ آپ ہاک لینڈ کے ہر شعبے کو اپنی دولت اور صلاحیت سے پوری ترقی دیں۔ کہتے جاؤ، جارج نے آہستہ سے کہا۔ طوفانیہ نے شراب کی چسکی لی اور نہایت اطمینان سے بولا، آپ جانتے ہیں کہ دادیال کی طرف سے میں کمزور ہوں۔ ادھر نہ تعلیم ہے، نہ دولت، بھوک، افلاس اور لوٹ مار ہے، انتشار ہے، بے اعتباری ہے۔ میں بہت جلد ان سب کو متحد کر دوں گا۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ یہ خانہ بدوش قبیلے جو موسم کے ساتھ ساتھ اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے ہیں اور ویرانوں اور صحراؤں میں پانی کے چشمے اور نخلستان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے اندر متحد ہونے کی جذباتی خواہش موجود ہوتی ہے۔ بس انہیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو انہیں وافر مقدار میں کھانا، تحفظ اور عافیت کی ضمانت دے سکے۔ آپ تاجر لوگ ہیں، آپ کے نزدیک جب تک کسی کام میں منافع کا یقین نہ ہو وہ کام شروع ہی نہیں کرتے۔ جارج نے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور بولا، کہتے جاؤ۔ طوفانیہ نے کندھے اچکائے۔ یہ قبائلی جھگڑے ختم ہونے چاہیے، پھر ہماری سرحدیں محفوظ رہنی چاہیے، باہر کے حملوں کو روکنے کی بھرپور صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک تنہا طاقتور لیڈر جسے آپ کی مالی امداد اور لامحدود اسلحوں کی سپلائی حاصل ہو، وہی انہیں متحد رکھ سکتا ہے
اور جب ہمارا ملک طاقتور، مستحکم اور متحد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ عربستان کے تمام معدنی وسائل آپ کے تصرف میں ہوں گے اور زارلینڈ بھی اپنا حلقہ اثر آگے بڑھانے کی کوشش سے باز آ جائے گا۔ جارج نیکولائی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ہونٹوں کو اس نے تر کیا اور اپنا ہاتھ طوفانیہ کے بازو پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہیں بیٹے، تم نے تو میرے کانوں کو خوش کر دیا، واقعی تم بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہو۔ طوفانیہ نے بھویں اوپر کی اور بولا، میرے ماما موشے دانیال کہا کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اچھائیاں شاعروں، فلسفیوں اور دانشوروں کی وجہ سے ہیں، لیکن اچھائیوں کی کون پرواہ کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ دنیا سوداگروں کی ہے، دکانداروں کی ہے، اسلحہ بنانے والے صنعت کاروں کی ہے۔ میں آپ کے تاجروں اور سوداگروں کی عزت کرتا ہوں، آخر میں ایک بھک منگا خانہ بدوشی تو ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ کب کھانا کھاؤں گا اور کب بھوکا رہوں گا۔ منافع ہی اصل چیز ہے اور ان منافعوں کے لیے ایک بڑی دنیا قربان کر دی جاتی ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک واحد شخص بے شمار بھوکوں اور غیر محفوظ لوگوں کے حملوں سے آپ کا تحفظ کر سکتا ہے۔ مجھے صرف منافع رٹنے والے تاجروں سے نفرت ہے اور ایسے تمام لوگوں سے نفرت ہے جو پیٹ اور سیکس کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، محض حیوانوں کی طرح جینا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایسے لیڈر کی حمایت کرنی چاہیے جو ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ان سب کو متحد کرنے، محکوم بنانے اور راستہ دکھانے کی مہارت اور ذہانت رکھتا ہے۔ انہیں صرف تھوڑی روٹی، تھوڑی شراب اور تحفظ چاہیے۔ جارج نے جوشیلے نوجوان کی طرف سر کو جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، مگر ایسا لیڈر ہے کہاں؟ طوفانیہ ایک لمحے کو خاموش رہا، جارج کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، کون جانے۔ طوفانیہ نے پیالہ بھرا اور گٹاگٹ پی گیا۔ جارج نے مشفقانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک عجوبہ ہو طوفانیہ، پھر بھی تم مجھے اچھے لگے۔ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بٹوا نکالا، اسے کھولا، سونے کے سکے روشنی میں جگمگا اٹھے۔ اس نے بٹوے کو بند کیا اور طوفانیہ کی گود میں پھینک دیا، پھر اپنی انگلیوں سے انگوٹھی اتار کر طوفانیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ تو میرے بیٹے، تم جان گئے ہوگے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں پوری سنجیدگی سے تمہیں یقین دلاتا ہوں ہمارے درمیان ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مقدس معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کے لیے میں قسم کھاتا ہوں، بس تمام تفصیلات طے کرنے کے لیے موشے دانیال کو یہاں آنا ہوگا۔ جارج نے اٹھ کر طوفانیہ کو گلے لگا لیا۔ تمام جنرل اور افسر یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ طوفانیہ کے ساتھیوں نے پرجوش انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہلانا شروع کیا، مگر جارج کے جنرل اور افسر حیرت زدہ ہو کر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد رخصت ہونے سے پہلے جارج نے طوفانیہ سے پوچھا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ایک شخص کس طرح قاتلوں اور لٹیروں پر مشتمل قبیلوں کو متحد کر سکتا ہے؟ طوفانیہ نے اپنا بازو اوپر اٹھایا، آہستہ آہستہ مٹھی بند کی اور بولا، طاقت کے زور سے، صرف طاقت کے زور سے۔ اچھا، کل صبح تم نیو برگ جاؤ گے، افسر تقریبات ساتھ ہوگا، وہاں پرنس جارج مائیکل تمہارے لیے تمام تفریحات اور میٹنگ وغیرہ کا انتظام کر دے گا۔ جارج نیکولائی نے طوفانیہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ باب نمبر 25۔ طوفانیہ کے ساتھی جب واپس اپنے خیمے میں آئے تو بہت خوش تھے، حتیٰ کہ بروس جیسا خاموش طبیعت جنرل بھی اس وقت بے حد مسرور تھا کہ اس کا لیڈر جارج نیکولائی جیسے طاقتور حکمران کے آگے بھی اپنی اہمیت جتلانے سے باز نہ رہا۔ صوفیہ نے البتہ کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ طوفانیہ اپنے جگری دوست کے مزاج سے واقف تھا، بعض اوقات تو وہ دونوں بحث میں اس قدر الجھ جاتے کہ طوفانیہ چڑ جاتا، لیکن کبھی کبھی تو صوفیہ اپنے دلائل اور منطق سے اسے اتنا پریشان کر دیتا کہ وہ صوفیہ کی رضامندی اور منظوری کا خواہش مند نظر آنے لگتا۔ اس وقت صوفیہ کا خیال تھا کہ اس کی خاموشی طوفانیہ کو مشتعل کر دے گی اور پھر گرما گرم بحث چھڑ جائے گی، لیکن طوفانیہ کی عدم توجہی نے اسے مایوس کر دیا۔ آخر خود ہی ڈوبتے دل کے ساتھ بولا، طوفانیہ، تم نے جارج نیکولائی کے سامنے ڈینگیں تو بڑی ماری، وعدے بھی بڑھ چڑھ کر احمقانہ طریقے پہ کیے، لیکن تم نے امداد طلب نہیں کی جس کے لیے ہم نے اتنا لمبا سفر اختیار کیا۔ تمہاری انگلی پر تو شاہی انگوٹھی چڑھ گئی، لیکن ہمیں کوئی فوجی امداد نہیں ملی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ طوفانیہ بغیر اس کی طرف دیکھے مسکرایا، میں نے نہ تو فوج مانگی اور نہ کوئی اور امداد طلب کی۔ صوفیہ کا زرد چہرہ غصے سے لال ہو گیا، تاہم اس نے لہجے کو ہموار رکھا، لیکن کیوں؟ یہ غلطی نہیں ہوئی ہے، ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح غریب اور بے سہارا لوٹیں گے۔ صرف انگوٹھی اور بٹوے کے چند سکے نہ تو ہمیں مزید چراگاہیں دلوائیں گے اور نہ ہی ہماری عورتوں اور بچوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ طوفانیہ نے جیسے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مانگنے کے لیے مناسب موقع ہوتا ہے، یہ مناسب موقع نہیں تھا۔ صوفیہ نے بلند آواز میں کہا، لیکن جارج کے آخری الفاظ تمہیں یاد دلانے کے لیے تھے کہ تم دونوں کو مضبوط رشتوں میں باندھ رکھنے کے لیے جو قسم اٹھائی گئی ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی مناسب موقع ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ انتہائی نامناسب موقع تھا۔ طوفانیہ نے صوفیہ کو گھورتے ہوئے کہا، تم ایک عقل مند آدمی ہو اور تمام عقل مندوں کی طرح انسانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔
تم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہو جہاں الفاظ اہمیت رکھتے ہیں، مسکراہٹیں محترم ہوتی ہیں، جہاں حقیقت میں ہر چیز سادہ ہوتی ہے اور سطح کے نیچے بہت کم کچھ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، حقیقی دنیا ایسی نہیں ہے۔ یہاں تو دوغلا پن ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، لوٹ مار ہے۔ میرا واسطہ اسی حقیقی دنیا سے ہے۔ میں ہر کھلاڑی پر پانسا پھینکتے وقت نظر رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر مسکراہٹ کے نقاب کے پیچھے کوئی اور مفہوم ہوتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آوازوں اور لفظوں کے بادلوں کے پیچھے اصل چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تو تمہارا خیال تھا جارج نیکولائی تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ طوفانیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاید، بلکہ یقین تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ دے دیتا جو میں مانگتا، لیکن موقع پھر بھی مناسب نہ تھا، اور چونکہ اس نے خود ہی امداد کی پیشکش کی، اس لیے میرا انکار کر دینا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن انکل دانیال کیا کہیں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں امداد کی سخت ضرورت ہے۔ طوفانیہ مسکرایا۔ لیکن ماما دانیال حکمتی ہیں، معاملات کی نزاکت کو سمجھ جائیں گے۔ ویسے تم نے لڑکپنے کی طرح ڈینگیں ماری ہیں، صوفیہ بولا۔ میں نے تمہیں کہتے سنا ہے، تم نے جارج نیکولائی سے طاقتور لیڈر کہا، اور وہ اندر ہی اندر ہنس پڑا۔ بھلا ایک پھٹے حال خانہ بدوش جس کے پاس تھوڑے سے جنگجو سپاہی، چند گھوڑے، کچھ گاڑیاں، بہت کم بندوقیں اور فقر زدہ عورتیں اور بچے ہوں، وہ خانوں کے خان کی طرح بات کرے؟ دیکھا نہیں، اس نے تمہاری طرف بٹوا ایسے ہی پھینکا جیسے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ تم خواب دیکھتے ہو، دیوانوں کے خواب۔ طوفانیہ نے اتنی نرمی سے جواب دیا کہ صوفیہ کے جھرجھری سی ہونے لگی۔ جارج نیکولائی اندر ہی اندر نہیں ہنسا تھا۔ اور تم ٹھیک کہتے ہو کہ میں خواب دیکھتا رہتا ہوں، لیکن تم دیکھنا کہ میں اس خرابے پر ایک شاندار سلطنت کھڑی کر دوں گا، اور میں خاقان بن کر دکھاؤں گا۔ صوفیہ نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن ہنسی حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ آخر اس نے کہا، سوچو کہ کس طرح اپنی قوم کے دکھ درد دور کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ غریب ہیں، تباہ حال ہیں، بھوکے ہیں۔ ایک اچھا لیڈر وہ ہے جو نرمی سے گفتگو کرتا ہے اور اپنی قوم کو آرام اور سایہ فراہم کرنے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ قبیلے کا سردار قبیلے کا باپ ہوا کرتا تھا، جو کھلاتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا۔ اب پرانے رشتے غائب ہو چکے ہیں، نیا معاشرہ ہے، اب تو ہر ایک کو لوٹ کھسوٹ کی پڑی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیں لوگوں کو متحد کرنا ہے، طوفانیہ نے کہا، لیکن تمہارا مقصد وہ نہیں ہے جو میرا مقصد ہے۔ تم اتحاد چاہتے ہو فتح و کامرانی کے لیے، جبکہ میں اتحاد چاہتا ہوں امن و سلامتی کے لیے، اور غریبوں اور بے گھروں کی عافیت کے لیے۔ طوفانیہ نے صوفیہ کی طرف چہرہ کیا جو پتھر کی طرح سخت اور سپاٹ تھا۔ میں تمہیں تمہاری باتیں یاد دلاؤں؟ تم نے کہا کہ میں غریب ہوں، پھٹے حال ہوں، اور مجھے بڑے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ صوفیہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے چیخا، میں ذرا سانس لے لوں، میرا تو دم گھٹ رہا ہے، اور وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ گوریا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی جان، کوئی مصیبت؟ نہیں، طوفانیہ نے کہا، صوفیہ سانس لینے باہر گیا ہوا ہے، تازہ ہوا کھانے۔ اور پھر اس نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد صوفیہ واپس آ گیا، بات کسی سے نہیں کی، اور چپکے سے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نیند کیا آتی، خیالات یکے بعد دیگرے آتے چلے گئے۔ برسوں کی مشقت چاہیے، تب جا کر طوفانیہ اس قابل ہو سکے گا کہ اپنی قوم کو پیٹ بھر کھانا کھلا سکے۔ یہ ابھی جوان ہے، اور 2/3 لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کوئی اس کا دوست نہیں ہے، کسی طاقتور خان نے اس کی حمایت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اور نہ سرپرستی قبول کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے قبیلے کے بقیہ لوگ بھی اسے چھوڑ کر کسی طاقتور سردار کے پاس چلے جائیں، اور پھر سارے طاقتور سردار مل کر اسے تباہ کر ڈالیں، یہاں تک کہ یہ ان کے قبیلے کا ایک گمنام فرد بن کر رہ جائے۔ تباہی تو آنی ہے، اور اسے روکا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر ڈر کیسا؟ لیکن ڈر موجود تھا، اور وہ سو نہیں سکا۔ پاس ہی طوفانیہ کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ صوفیہ نے سوچا اس کا دوست سو گیا ہے، لیکن چاند اوپر آ گیا اور خیمے کے سوراخوں سے چاندنی اندر آ گئی تو طوفانیہ کے چہرے پر پڑی۔ صوفیہ نے دیکھا کہ طوفانیہ بھی سویا نہیں ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور ایک نقطے پر جمی ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، طوفانیہ؟ طوفانیہ نے آہستہ آہستہ سر گھمایا اور مسکراتے ہوئے دوستانہ محبت بھرے لہجے میں بولا، تم بھی سوئے نہیں صوفیہ؟ چلو پھر چاندنی میں سیر کرتے ہیں۔ وہ اٹھا اور صوفیہ کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا، ان کے ساتھ ہی اندر سوئے رہے۔ باہر خوشگوار سناٹا تھا، چاندنی میں سیاہ پہاڑ پراسرار نظر آ رہے تھے۔ انہیں عجیب سا احساس ہونے لگا۔ طوفانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے گھورتا رہا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی، ایسی راتوں میں صوفیہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی دوسری دنیا سے میرا عجیب سا رابطہ ہو گیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن محسوس کر سکتا ہوں کہ میں اس دنیا میں سانس لے رہا ہوں۔ وہاں کے رہنے والوں کے جسم میرے بدن سے چھو جاتے ہیں، میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں تک سن لیتا ہوں، اور پھر کبھی کبھی ڈر بھی لگنے لگتا ہے، اور پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں ہر چیز سمجھ رہا ہوں۔ ایک لمحے کو وہ رکا، پھر عجیب سی آواز میں چلایا، اے پراسرار، تم انسانوں کے ساتھ رہتی ہو اور ان سے نفرت بھی کرتی ہو۔ میں منت کرتا ہوں کہ میری مدد کرو۔ ایک عرصے سے جانتا ہوں کہ میں اور تم ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھتے ہیں،
جس طرح تم ان لوگوں کو سمجھتی ہو جو میری طرح تمہارے پاس آتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں کیوں؟ یہ تم جانتی ہو، میں نہیں جانتا۔ تم مجھے نہ چھوڑو کہ میں تمہارے ہاتھوں کی تلوار ہوں۔ وہ چہرہ اوپر کیے پتھر کے مجسمے کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے دونوں بازو جھٹکے سے اوپر اٹھائے کہ اس کا لبادہ زمین پر آ رہا۔ چاندنی میں کھڑا طویل القامت طوفانیہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی دوسری دنیا سے اس پر روشنی پڑ رہی ہو۔ صوفیہ نے اپنے آپ سے کہا، پاگل ہے، بالکل پاگل۔ لیکن اس کے دل نے کہا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور وہ ڈر گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت طوفانیہ کو دیکھ رہی ہے اور وہ اتنی عظیم ہے کہ زمین کو چھو دے تو پوری زمین سرما بن جائے۔ اس نے اپنے بازو گرا دی اور صوفیہ کی طرف سر گھماتے ہوئے مسکرا کر بولا، چلو چلیں۔ آواز بالکل نارمل تھی۔ صوفیہ ساتھ ہو لیا، مگر پھر وہی سوال جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا پوچھ بیٹھا، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ جارج نیکولائی سے تو تم نے مدد مانگی نہیں۔ طوفانیہ نے کندھے اچکائے اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے منزل کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا چیز میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس شخص کی طرح ہوں جو ایسے راستے پر جا رہا ہے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، لیکن اس کے سامنے راستے کی صرف اتنی ہی لمبائی ہے جتنی کہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں بھی اسی طرح سفر میں ہوں، مرحلہ وار، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں اسی راستے پر ہوں۔ تقدیر میری رہنمائی کرتی ہے اور میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ تب صوفیہ کے اندر ایک شور اٹھا۔ اس نے صاف صاف سنا، نہیں، کبھی نہیں، ناممکن۔ باب نمبر 26۔ پرنس جارج مائیکل ہاکلینڈ کے بادشاہ جارج نیکولائی کا بیٹا بھی تھا اور بڑے شہر نیو برگ کا گورنر بھی۔ اس نے صحرا سے آئے ہوئے اس نوجوان وفد کی پوری دلداری کے ساتھ خاطرداری کی۔ 2 دن کے اندر ہی شہر کے خاص تفریحی مقامات کی سیر اور رات کی رونقوں کے علاوہ جوڑا نسل کے معمر اور دانشور افراد کا اجتماع بھی پروگرام میں شامل تھا۔ پہلے روز تو سپہر میں ساحل سمندر کی سیر کرائی گئی اور سبوں نے مخصوص علاقے میں جا کر غسل آبی و آفتابی انجام دیا۔ بیچ پر جہاں سمندر کا نیلا اور شفاف پانی تپتے ہوئے جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہیں بے شمار جوان اور کھلے جسم نرم اور گیلی ریت پر چہل قدمی کرتے ہوئے بڑے خوشنما نظر آ رہے تھے۔ طوفانیہ اور اس کے ساتھیوں نے پہلی مرتبہ ایسا نظارہ دیکھا تھا، اور ابھی تو بہت کچھ پہلی مرتبہ دیکھنا تھا۔ اب رات جو شروع ہوگی تو نیا شہر جاگے گا جو دن کو سویا رہتا ہے، بالکل حشرات الارض کی طرح کہ رات کے اندھیروں میں اپنے اپنے بلوں سے نکل پڑتے ہیں، لیکن انسانی حشرات اندھیروں میں نہیں بلکہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی میں شراب خانوں، جوا خانوں اور رقص گاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ رات کو انہیں نائٹ کلبوں، کیسینوں اور ڈانس ہالوں میں لے جایا گیا۔ کہیں مدھم موسیقی تھی تو کہیں بلا کا شور، اور رقاصہ کپڑے اتار کر محض دھجی سے پہنے رقص کر رہی تھی۔ دائرہ نما روشنی اسے جگہ جگہ سے اجال دیتی۔ رات بھر شراب و کباب اور نظاروں کی تیزی نے نیند غائب کر دی، اور صبح 4 بجے جب انہیں ہوٹل میں پہنچایا گیا تو سب کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، جل رہی تھیں۔ انہیں اب سونا ہوگا، دن بھر سونا ہوگا، کیونکہ رات کو کمیونٹی ہال میں طوفانیہ کو اپنے نانہال والوں سے خطاب کرنا ہے۔ دوسرے روز رات کے 10 بجے جب کمیونٹی ہال میں طوفانیہ، اس کے ساتھی اور گورنر مائیکل ڈائس پر پہنچے تو ہال کی تمام نشستیں بھر چکی تھیں۔ سامعین صحرا سے آئے ہوئے اپنے نئے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ سب نے تالیاں تو بجائیں، لیکن جوش کم تھا، تجسس زیادہ تھا۔ گورنر کے مختصر تعارف کے بعد طوفانیہ نے اپنا خطاب شروع کیا۔ میری نانہال والو، میں موشے دانیال کا سگا بھانجا ہوں۔ ان کی ہدایت کے مطابق آپ سے ملاقات ضروری تھی۔ میرے والد جارج نیکولائی کے منہ بولے بھائی تھے، اس لیے جارج کو میں باپ کا درجہ دیتا ہوں اور اب انہیں فادر جارج کہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ اس ملک میں خوشحال ہی نہیں، امیر ترین لوگوں میں ہیں۔ ہم نے ایک نئی ریاست قائم کی ہے جو دنیا بھر کے جوڑیوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ اب آپ بے وطن نہیں ہوں گے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی وطن ہوتا ہے جسے وہ مادر وطن کہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے مادر وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے دل کھول کر سرمایہ فراہم کریں، اور جو کوئی بھی جہاں سے اس ریاست میں آباد ہونا چاہے گا اس کے لیے زمین کا بندوبست ہم کریں گے۔ اڑوس پڑوس کی بہت سی زمینیں خالی پڑی ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہوگا ہم کریں گے۔ فادر جارج سے ہماری بات ہو چکی ہے، انکل دانیال کے یہاں آنے پر تمام تفصیلات طے ہوں گی۔ ہاں، زارلینڈ کے بارے میں انکل دانیال کو بہت فکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جوڑیوں پر وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ انہیں مشقت کے لیے کہا جاتا ہے جبکہ کام کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے۔ وہ تو پیسے سے پیسہ بنانے کے عادی ہیں جس کا کہ انہیں کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ انکل کا کہنا ہے کہ کسی کو عادت بدلنے پر مجبور کرنا بڑا ظلم ہے، لہٰذا انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلے انہیں آباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں فادر جارج سے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ سے بھی کہ آپ جہاں کہیں بھی جس شعبے میں کام کر رہے ہوں اپنی پوری صلاحیت اور ذہن کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ شعبہ ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے۔
آخر میں انکل دانیال کے مطابق آپ 20 آدمیوں پر مشتمل ایک کونسل بنا لیں جو یہاں تفصیلات طے کرتے وقت انکل کو تمام حالات سے واقف کر سکے اور مشورے دے سکے۔ اتنا کہہ کر طوفانیہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ گورنر مائیکل نے رخصت چاہی اور ہال میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ بغیر ایجنڈے کے اچانک 20 رکنی کونسل کا قیام اتنا آسان تو نہ تھا، لیکن اتنا مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ مقصد اور طریقہ کار میں یہاں کوئی اختلاف نہ تھا، مکمل ہم آہنگی تھی، اور یہ جوڑی لوگ جو پہلے ہی آپس میں بطور کمیونٹی مربوط تھے، اس لیے بزرگوں اور دانشوروں پر مشتمل کونسل کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ کونسل کے ممبروں کے ناموں کی فہرست بھی انہیں دے دی گئی، جسے صوفیہ نے اپنی رپورٹ کا ضروری حصہ سمجھ کر بیگ میں رکھ لیا۔ رات کے 12 بجے طوفانیہ اور اس کے ساتھی واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ باب نمبر 27۔ ایئرپورٹ سے جب ان کی جیپ واپس محل کے قریب پہنچی تو پوری بستی پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف کتے بھونکتے سنائی دیے، لیکن کہیں کوئی حرکت دکھائی نہیں دی۔ گھوڑوں کی، مویشیوں کی، دوڑتے بچوں اور ان کے پیچھے بھاگتی عورتوں کی کچھ بھی تو نہ دکھائی دیا۔ ایسا لگا کہ سوائے کتوں کے تمام آبادی کہیں اور منتقل ہو گئی ہے۔ پہاڑ، دریا اور پیڑ پودے سب تھے، لیکن آدمی کوئی نظر نہ آیا۔ طوفانیہ نے جیپ کی رفتار تیز کی۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتی ہوئی جیپ محل کے احاطے میں داخل ہوئی۔ طوفانیہ سیدھا اس حصے میں داخل ہوا جہاں اس کی ماں، اس کے ماموں اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ دروازے کھلے تھے، ہال خالی تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو کراہنے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لپکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دانیال صوفے پر بے ہوش پڑا تھا، چہرے پر جیسے موت طاری تھی۔ قریب ہی اس کی ماں ارتھیا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارتھیا کے قریب لارا بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ 2 خادمائیں اور 3-4 جوان عورتیں اپنے بچے گود میں لیے سسکیاں بھر رہی تھیں۔ دانیال کے صوفے کے پاس رابی کھڑا تھا۔ صرف اسی نے طوفانیہ کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں بڑی زہریلی چمک تھی۔ تم واپس آ گئے؟ اس نے کہا، لیکن اب کیا فائدہ؟ طوفانیہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ماں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، لیکن اس نے سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا تک نہیں۔ وہ صرف ٹکٹکی لگائے بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بے ہوش پڑا تھا۔ بیٹے نے ماں کو پہلے آہستہ سے ہلایا، پھر جھنجھوڑا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے تو دراصل سکتہ لگ گیا تھا۔ طوفانیہ رابی سے مخاطب ہوا، جس کی خباثت اس کے ہونٹوں پر نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیوی کہاں ہے؟ میرے لوگ کہاں ہیں؟ طوفانیہ کے ساتھی بھی باہر دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ رابی نفرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل سماری قبیلے والوں نے بھرپور حملہ کر دیا۔ ہمارے سپاہیوں نے مقابلہ کیا، لیکن بہت سے مارے گئے اور کچھ لیوی کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حملہ آور بہت سی عورتوں اور بچوں کو بھی لے گئے۔ وہ محل میں داخل ہوئے، ملکہ جولیا کو پکڑ لیا۔ دانیال نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور نے فائر کر کے دانیال کا تو سمجھو کام ہی تمام کر دیا۔ رابی نے کندھے اچکائے۔ میں نے بڑی منت کی کہ وہ جولیا کو چھوڑ دیں، لیکن وہ میری طرف نفرت بھرا قہقہہ لگاتے ہوئے کہتے رہے کہ وہ تمہاری ماں ارتھیا کے قبیلے کے ہیں، جسے اس کے شوہر سے چھینا گیا، اور اب وہ ملکہ جولیا کو تمہاری ماں کے پہلے شوہر کی خدمت میں بطور خادمہ پیش کریں گے۔ تبھی انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ وہ ساتھ میں مویشی بھی لے گئے اور لیوی کی ماں کو بھی۔ طوفانیہ زرد پڑ گیا اور اب ایسا لگا کہ اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ادھر جب ڈیوڈ، بروس اور صوفیہ نے جو سنا تو وہ واویلا کرتے اپنی ماؤں اور بہنوں کی خبر لینے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ طوفانیہ گردن جھکائے کھڑا رہا، چہرہ برف کی طرح سفید پڑ گیا، اور رابی اپنی جیت پر کینہ بھری مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہا تھا، تم کیا سمجھتے تھے شیخی باز، تمام آدمیوں کے شہنشاہ؟ بہت اچھا ہوا کہ تم بس اتنے سے رہ گئے۔ تمہارے ساتھ جارج نکولائی کا ایک بھی سپاہی نہیں، چند مصیبت کی ماری عورتیں اور تمہارے فاقہ زدہ بھک منگے ساتھی جو اپنے آپ کو ہیرو تصور کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جنگلی کتے، جاؤ گے کہاں؟ ہر انسانی ہاتھ تمہارے مخالف ہے۔ رات ہوتے ہوتے تمہارے جسم گدھوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ تب طوفانیہ نے جیسے یہ خیالات سن لیے ہوں اپنا سر بلند کیا اور تیز و بھرپور نگاہیں رابی کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ رابی لاشعوری طور پر پیچ و تاب کھانے لگا، جیسے اچانک اس کے سامنے ایک وحشی آ گیا ہو۔ لیکن تم رابی اب تک زندہ رہے، طوفانیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ رابی کانپ گیا، مشکل سے کپ کپاتے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، میں سپاہی نہیں ہوں، میں تو پیشوا ہوں۔ طوفانیہ نے ہونٹوں کو دباتے ہوئے کہا، اوہ ہاں، جب اچھے لوگ مر جاتے ہیں پیشوا زندہ رہتا ہے۔ رابی نے ہونٹوں پر زبان پھیری، لیکن کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود کچھ کہہ نہ سکا۔ دانیال جو اب تک بے حس و حرکت صوفے پر پڑا تھا کراہا اور اس کے سر کو جنبش ہوئی۔ طوفانیہ نے جھک کر اپنا ہاتھ دانیال کی پیشانی پر رکھا۔ سر پر گرم پسینے نے اسے گھبرا دیا۔ ماں نے جسے پہلی مرتبہ بیٹے کی موجودگی کا احساس ہوا، خالی مگر دکھ بھری نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، بھررائی آواز میں چیخنے کی کوشش کی، مگر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طوفانیہ اپنے ماموں کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے بلند آواز میں بولا، انکل دانیال، میں ہوں طوفانیہ۔
بدلہ لینے آ گیا ہوں۔ دانیال نے حرکت کی جیسے بہت گہرائی میں اس نے طوفانیہ کی بات سنی ہو۔ طوفانیہ نے پوری قوت سے دانیال پہ نظر گاڑے رکھی اور اس کی قوت ارادی نے جیسے دانیال کو اندھیرے سمندر کی تہہ سے کھینچ کر اوپر سطح پر لا دیا ہو۔ پپوٹوں میں حرکت ہوئی، ہونٹ بھی ہلے اور پھر آنکھیں بھی کھل گئیں اور طوفانیہ پہ جم گئیں۔ ذرا دیر بعد دانیال مسکرایا اور ایک ہاتھ اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ دوسرا ہاتھ اور کندھا کپڑوں میں بندھا ہوا تھا، خون کے دھبے خشک ہو چکے تھے۔ طوفانیہ نے اپنا کان انکل کے منہ پر رکھ دیا کیونکہ دانیال اس وقت کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ دانیال کے ہونٹوں کی حرکت محسوس ہوئی۔ سرگوشی میں اس نے کہا، تم آ گئے ہو، اب میں بچ جاؤں گا۔ طوفانیہ مسکرایا، بالکل بچ جاؤ گے ماما، اب تو مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، اب سو جاؤ اور جلدی اچھے ہو جاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دانیال کی پیشانی پر رکھا اور آہستہ سے انکل کی آنکھیں بند کر دیں۔ دانیال سو گیا۔ طوفانیہ ماں کی طرف متوجہ ہوا، دو زانو ہوا اور ماں کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہ رو میری ماں، انکل نہیں مرے گا ماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ ماں بیٹے کے کندھے پر سوار روئی، پھر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بیٹے کے بازوؤں میں سو گئی۔ کتنی راحت ملی تھی اسے۔ ذرا دیر بعد اس نے ماں کو ایک خادمہ کے سپرد کیا جس نے اسے بھائی کے پاس لٹا دیا اور پنکھا جھلتی رہی۔ اس عرصے میں طوفانیہ کے ساتھی بھی دھاڑے مارتے ہوئے آ گئے۔ طوفانیہ باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، میرے دوستو، بڑا برا وقت آ گیا ہے ہم سب پر، لیکن ہمیں مزید وقت رونے دھونے پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں انتقام لینا ہے اور ہم لے کر رہیں گے۔ ہر حالت میں مجھے اپنی بیوی کو اور تمہاری ماؤں اور بہنوں کو واپس لے کر آنا ہے۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو دکھ، غم اور مایوسی کے حوالے نہیں کر سکتے ورنہ ہم ضائع ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ، تم فوراً جارج نکولائی کو تمام واقعات سے آگاہ کرو اور امداد طلب کرو، اور اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بروس، گوریاں اور صوفیاں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ طوفانیہ نے ماں کو کچھ دیر سونے کے بعد جگایا اور پھر عورتوں سے کہا کہ کھانا تیار کریں۔ وہ اور اس کے ساتھی دیر سے بھوکے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح چولہا جلانے اور کھانا پکانے میں مصروف رہنے سے غم ہلکا ہو جائے گا۔ طوفانیہ نے اپنی بلند حوصلگی اور جرأت مندانہ عزائم کو برقرار رکھ کر سبوں کی نہ صرف ڈھارس بندھائی بلکہ انہیں ہمت بھی دلائی کہ بہادروں کی طرح ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد اس نے گوریاں اور بروس سے کہا کہ موسیقی کا اہتمام کریں۔ گوریاں نے گانا گایا اور بروس نے بانسری بجائی۔ دانیال، جس کا بخار اب کم تھا، بانسری کی آواز سن کر مسکرایا اور بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رابی طوفانیہ کے یہ انداز دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور خاموشی سے اپنے ٹھکانے پر چلا گیا۔ صوفیہ بہت غمزدہ تھا۔ اس کا نہ صرف سوتیلا باپ مارا گیا تھا بلکہ اس کی ماں، جوان بھائی اور چھوٹی بہنیں بھی غائب تھیں۔ طوفانیہ اس رات اپنی خوابگاہ میں بستر پر اکیلا لیٹا رہا۔ جولیا نہیں تھی۔ اس نے دیواروں کو دیکھا اور پھر اپنے آپ سے کہا کہ اسے سو جانا چاہیے، کل بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور قوت ارادی نے اسے گہری نیند سلا دیا۔ دوسری صبح ڈیوڈ نے خوشخبری سنائی کہ جارج نکولائی نے وعدہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر بحریہ کے 1000 کمانڈو اور 2 ہیلی کاپٹر پہنچا دیے جائیں گے۔ تاہم طوفانیہ نے منصوبہ بنایا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر لیوی اور سپاہیوں کو تلاش کریں گے۔ وہ اور صوفیاں اپنے خطرناک دشمن تالجوتیوں کی طرف جائیں گے۔ بروس جنوب کی طرف اور گوریاں مشرق کی طرف نکل جائیں گے۔ سب مسلح ہوں گے لیکن نہایت ہوشیاری اور خاموشی سے، پوری چوکسی اور حاضر دماغی کے ساتھ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے، چراگاہوں اور نخلستانوں کے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ دشمن کی نگاہ کسی پر نہ پڑے، اور جو ہی شبہ ہو اپنے گھوڑے خوب تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ روانگی کی تیاری ہو رہی تھی کہ لیوی پورا قافلہ لے کر آ گیا جس میں عورتیں، بچے اور سپاہی شامل تھے۔ یہ سب تیز رفتار گاڑیوں میں فرار ہوئے تھے اور پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ عورتوں میں طوفانیہ کی بیوی جولیا بھی شامل تھی اور صوفیہ اور ڈیوڈ اور بروس کی مائیں بہنیں بھی تھیں۔ لیوی نے بتایا کہ فوری طور پر عورتوں اور بچوں کو اور سپاہیوں کو محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا اس نے کیا، اور یہ کہ حملہ بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہ حملہ سماری قبیلے نے نہیں بلکہ عربستان والوں کی طرف سے تھا جن کے مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، دانیال نے کہا۔ سماری قبیلے والے تو عرصہ ہوا اس بات کو بھول گئے اور نئے رشتے کو قبول کر چکے ہیں۔ وہ طوفانیہ کو اپنا بھانجا ہی سمجھتے ہیں۔ طوفانیہ نے سوچا تو یہ رابی کی خباثت تھی جو ہمیں خانہ جنگی میں جھونکنا چاہتا ہے۔ ساتھیو، اب ہمیں فادر جارج کی امداد کا انتظار کرنا ہوگا، طوفانیہ نے کہا۔ پھر فیصلہ کریں گے کہ آئندہ اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہم پر ان پہاڑوں کا بڑا احسان ہے کہ ہماری بیوی، بچوں، ماؤں اور بہنوں کو پناہ ملی۔ رابی سے کہو کہ وہاں جا کر قربانی کا اہتمام کرے تاکہ نیلا آسمان ہم سے خوش رہے۔ باب نمبر 28
ہاکلینڈ بحریہ کے کمانڈر اور ہیلی کاپٹر پہنچنے کے بعد طوفانیہ نے 2 مرحلوں میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے مرحلے میں عربستان کی سرحد پر جتنے ریفیوجی کیمپ ہیں ان پر بمباری کی جائے اور ایسی تباہی مچائی جائے کہ آئندہ پھر کبھی انہیں طوفانیہ کے محل پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ چنانچہ اس نے بذات خود ہیلی کاپٹر کے پائلٹوں اور گن مینوں کو ہدایت دی کہ یہ کام صبح سورج نکلنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں اس نے اس روز تالجوتیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ موشے دانیال اپنے بھائی طوفانیہ کی سرگرمیوں کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تیاری صرف قتل و غارت گری کی تیاری نہیں تھی بلکہ کچھ اور مقاصد بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ طوفانیہ کے احکامات میں جن باتوں پر زور دیا گیا تھا وہ یہ تھیں: صرف مزاحمت کرنے والے تالجوتیوں کو مارا جائے گا، جہاں تک ممکن ہو پورا قبیلہ قیدی بنا لیا جائے، عورتوں اور بچوں پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے اپنا تابع بنایا جائے اور پروہت، پیشوا اور بوڑھے لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس روز صبح ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اپنا مشن پورا کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ تمام کیمپوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اندازہ ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو۔ دانیال اور ہاکلینڈ کے کمانڈوز نے بڑی دلچسپی سے رپورٹ سنی۔ طوفانیہ اس وقت بڑے مشن کی تیاری پر تھا۔ حملہ نہ تو ہوائی جہازوں سے ہونا تھا اور نہ فوجی گاڑیاں اور ٹینک استعمال ہونے تھے۔ حملہ گھوڑوں پر سوار ہو کر، نیزوں، برچھوں اور بندوقوں سے مسلح ہو کر بہادروں کی طرح کیا جائے۔ دانیال اپنے کمرے سے باہر اپنی بیوی لارا کے کندھے پر ٹیک لگائے محل کے کمپاؤنڈ میں شہ سواروں کو دیکھ رہا تھا۔ طوفانیہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ گوریاں، صوفیاں، ڈیوڈ، لیوی اور بروز بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر خان کے اشارے کے منتظر تھے۔ ان کے پیچھے بچے کھچے سپاہی اور ان سپاہیوں کے پیچھے بحریہ کے کمانڈوز دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کمانڈوز اب براہ راست طوفانیہ کی کمان میں دے دیے گئے تھے، لیکن اس وقت انہیں خان کے محل اور اطراف کے خیمہ بستیوں کی حفاظت کا کام سونپا گیا تھا۔ طوفانیہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ شام کے سورج کی سرخی اس کے چاروں طرف شعلہ زن تھی۔ اس کا گھوڑا سر ہلا ہلا کر سفید عیال کو خوبصورت انداز میں حرکت دے رہا تھا اور اگلے پاؤں کی ٹاپ بار بار زمین پر مار رہا تھا کہ بس اب دوڑ لگانے کے لیے تیار ہے۔ طوفانیہ نے نیزہ اٹھایا اور بلند چیخ کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ دیتا ہوا سر پر دوڑایا۔ ساتھ ہی اس کے تمام ساتھی اور سپاہی بھی چیختے چلاتے گھوڑے دوڑاتے ساتھ ہو لیے اور پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑ گئے۔ دانیال نے مڑ کر لارا کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتی ہو لارا، تم نے اس وقت کیا دیکھا ہے؟ تم نے اس زمین کو تہو بالا کرنے کا آغاز دیکھا ہے۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، تم مجھ پر ہنس سکتی ہو کہ ایک احمق بڈھا کیا کہہ رہا ہے، پاگلوں کی بڑھ، لیکن جان لو کہ میں نے اس وقت سچ کہا ہے۔ چاند نکل آیا اور زمین تا آسمان ہر چیز پہلی نظر آنے لگی۔ طوفانیہ اور اس کے سپاہی جس حد تک ممکن تھا خاموشی سے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ بندوقیں لوڈ کر لی گئی تھیں۔ اوپر لٹکتی چٹانوں کے نیچے تنگ راستے سے ایک قطار میں گزرتے ہوئے نیچے وادی میں اتر گئے، اور جب چاند بالکل اوپر آ گیا تب سب نے ایک پہاڑی پر نیم دائرے کی شکل میں گھیرا ڈالا۔ نیچے دیکھا تو تالجوتیوں کی بستی میں الاؤ جل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ طوفانیہ نے ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام سنبھالی اور دوسرے ہاتھ میں بندوق، اور اچھی طرح خیمہ بستی کا جائزہ لیا۔ خاصی آبادی تھی، کوئی 5000 سے اوپر افراد خیموں میں رہتے ہوں گے۔ اس وقت ہنسنے کی اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کتوں نے جیسے انہیں سونگ لیا ہو، پھر انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ چلو، طوفانیہ نے کہا اور بندوق اٹھا کر فائر کرتے ہوئے حملے کا سگنل دے دیا۔ سب پوری طاقت سے شور مچاتے فائر کرتے ٹوٹ پڑے۔ تالجوتیوں پر یہ حملہ اچانک اور بے خبری میں کیا گیا تھا۔ انہیں دشمن کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ تالجوتی بھی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والے نہیں تھے۔ ہتھیار لینے خیموں کی طرف لپکے، لیکن ان کا راستہ روک دیا گیا۔ طوفانیہ کے سپاہیوں نے بندوقیں صرف دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کی تھیں۔ اب وہ بلم، برچھے اور تلواروں سے کام تمام کر رہے تھے۔ خاصی مزاحمت ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں، مردوں کی پکار، کتوں کے بھونکنے اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں نے چاندنی رات میں افراتفری پیدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تالجوتیوں کو تابع بنا لیا گیا۔ تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہانک کر ایک کھلی جگہ پر لایا گیا۔ پھر طوفانیہ نے خطاب کیا، غور سے سنو تالجوتیوں، میں یہاں دوست اور ایک فاتح کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اب سے تم سب میرے آدمی ہوگے، میرے اطاعت گزار ہوگے، اور اب تمہارا حاکم میں ہوں گا۔ جاؤ، تمام سامان اور مویشی لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اس نے سفید چہروں کو دیکھا اور مسکرایا۔ جواب میں آنسو تھے اور خاموشی تھی۔ طوفانیہ مطمئن ہو گیا۔ دوسری صبح جب طوفانیہ اپنے محل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے ہزاروں قیدی اور اس کے سپاہی تھے، اور ان کے پیچھے مویشی اور بہت سے گھوڑے، اور ان کے پیچھے گاڑیوں پر روتی بسورتی عورتیں اور بچے۔ باب نمبر 29۔ طوفانیہ کی اس پہلی فتح کے بعد محل کے بڑے دروازے پر کچھ اور پرچم لہرا دیے گئے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مزید قبائل نے اطاعت گزاری قبول کر لی تھی۔
اب طوفانیہ کے دماغ میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے رابی راہب کو طلب کیا، وہ بھاگتا ہوا آیا، آ کر اپنے جوان حکمران کے آگے جھکا جو اپنی جوان بیوی جولیا کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ رابی، آج فتح کی خوشی میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا جائے۔ دعوت کے بعد تم میری قوم سے خطاب کرو گے، تم انہیں بتاؤ گے کہ گزشتہ رات تم نے ایک منظر دیکھا ہے۔ رابی نے ایک مرتبہ پھر جھکتے ہوئے پوچھا، کیسا منظر میرے آقا؟ طوفانیہ مسکرایا، یہی کہ مجھے اس علاقے کی حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوگا، اور بہت سی دولت اسے ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا وہ بڑی بے رحمی سے مارا جائے گا، اور یہ کہ نیلے آسمان کی روحیں اس پر لعنت بھیجیں گے۔ رابی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، پھر کہو۔ دہشت سے انہیں واقف رہنا چاہیے، میری دہشت، میرے چہرے کی دہشت، میری آواز کی اور میرے ہاتھ کی دہشت۔ جاؤ منتر پڑھ کر روحوں سے دعا مانگو۔ رابی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، میں روحوں کے باپ کو زمین پر لا کے رہوں گا کہ وہ خود ان سے خطاب کرے۔ رابی نے جولیا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اور اس مرتبہ ملکہ جولیا کی طرف منہ کر کے جھکا، اور جب وہ چلا تو طوفانیہ نے زوردار قہقہا لگایا۔ دعوت شاندار اور ہنگامہ خیز رہی۔ تالجوتیوں نے نئے حکمران کو تسلیم کر دیا۔ یہی صحرا کا قانون تھا کہ جو فاتح ہوگا، جس کے ہاتھ میں پوری قوت ہوگی، اس کے آگے سب سر تسلیم خم کریں گے۔ انہیں یقین آ گیا تھا کہ طوفانیہ ہی ان کے لیے چراگاہیں فراہم کرے گا، اور وہی ان کی سلامتی کا ضامن ہوگا۔ کوئی اور طاقتور حکمران آ جائے گا تو اس کی بھی وہ اسی طرح اطاعت اور خدمت کریں گے۔ جارج نیکولائی نے جو میرین دستہ بھجوایا تھا، اب ان کے لیے حکم آیا تھا کہ وہ طوفانیہ ہی کی کمان میں رہیں گے، اور جلد ہی ان کے بیوی بچے بھی بھیج دیے جائیں گے، اور اب مختلف قسم کی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ادھر سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کے سوداگروں نے بھی تحفے تحائف بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ صوفیہ نے ہاکلینڈ کے سفر کی مکمل رپورٹ موشے دانیال کو پیش کر دی تھی، اور اب طوفانیہ اور اس کے ساتھی دانیال کے سامنے رپورٹ میں درج اہم نکات پر غور کرنے کے لیے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ دانیال نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلے تو سبوں کی تعریف کی، اور طوفانیہ نے جس طرح جارج نیکولائی کو باپ کا درجہ دے کر مٹھی میں لیا، وہ تو ایک بڑا کارنامہ ہے جس کا ثبوت بحریہ کے کمانڈوز اور ہیلی کاپٹر اور امداد کی صورت میں پہلے ہی مل چکا ہے۔ اس طرح آئندہ کے تعلقات کی بنیاد پڑ گئی۔ سب سے اہم بات جو طوفانیہ نے جارج نیکولائی سے اور ہماری نسل کے اجتماع سے کہی ہے، دانیال نے کہنا شروع کیا، وہ یہ کہ ہاکلینڈ کے ہر شعبے کو اپنی صلاحیت اور ذہن کے ساتھ بام عروج تک پہنچا دیا جائے۔ اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جب کوئی جوڑا نسل کا آدمی اپنی صلاحیت اور ذہن کے ساتھ کسی شعبے کو ترقی دیتا ہوا بام عروج تک پہنچائے گا تو وہ خود بھی اس شعبے کا سربراہ ہوگا، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ہاکلینڈ کے ہر شعبے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن نہایت خاموشی سے، زیادہ نمایاں ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ دیر میں پوری اسکیم بتا دوں گا۔ دانیال نے توقف کیا۔ اس رپورٹ کے بعد انہوں نے اس قسم کے تفریحی مقامات کی سیر کرائی، لیکن لائبریریوں میں کسی کو نہیں لے گئے۔ یہی وہ شعبہ ہے جہاں دنیا کے تمام ملکوں کی معلومات کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ قوموں کی تاریخ، ان کی نفسیات اور جغرافیہ وغیرہ کے لیے ماہر تیار کیے جاتے ہیں۔ اب کتابوں کا ذکر چلا ہے تو میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب تمہارے پاس جو خطہ زمین ہے وہ ملک بننے والا ہے، اس کا نام رکھ دو اور دیگر ملکوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک صاحب مارک کارلوس تھے تو وہ المانیہ کے، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ زارلینڈ میں جوڈا کسانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور غلے کے گودام وغیرہ جلا دیے گئے ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھ کر ایسا نظریہ پیش کیا جو وہاں کے کسانوں اور مزدوروں کی ہمدردی میں لکھا گیا، اور ان کے حقوق ملنے کے لیے فارمولہ تیار کیا گیا، اور وہ فارمولہ تھا پرولتاری آمریت۔ پرولتاری آمریت یعنی عوام کی ڈکٹیٹرشپ۔ چنانچہ تحریک چلی، انقلابی بنی، توڑ پھوڑ مار دھاڑ شروع ہوئی، لاکھوں زاری مارے گئے، کسان، مزدور، جاگیردار، سرمایہ دار، جو بھی مارا گیا تھا تو زاری۔ اسی طرح جوڈا نسل پر ظلم کا بدلہ خود ان کی آپس کی خانہ جنگی سے عمل میں آ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ عوامی ڈکٹیٹرشپ کا نظریہ تو دیا گیا، لیکن عوامی جمہوریت کو سرے سے جگہ نہیں دی گئی۔ چنانچہ یہ نظریہ تضادات کا شکار ہو گیا، اور اب صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے، پھر دیکھنا کہ یہ سارا زارلینڈ بکھر جائے گا۔ ایک اور بنیادی بات بتا کر میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے عیسائیوں کے نبی کو صلیب پر چڑھا دیا، اس لیے عیسائی ہمارے دشمن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہمیں یثرب سے نکال دیا، اس لیے ہم مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس طرح دونوں سے ہماری دشمنی ہو گئی۔ اب ہماری بنیادی پالیسی یہی ہونی چاہیے تھی اور ہے کہ ان دونوں کو لڑا دیا جائے، تبھی ہم خاموشی سے اپنے کاموں میں لگے رہ سکتے ہیں، ورنہ ان دونوں سے جنگ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک صلیبی جنگ ہو چکی ہے، اس لیے اب ممکن نہیں کہ عیسائی اور مسلمان اپنی جنگ چھوڑ کر ہماری طرف رخ کریں۔ واہ، آپ نے کتنی خوبصورتی سے سمجھا دیا ہے، صوفیہ نے کہا۔
بہرحال ہمیں ہر وقت نظر رکھنی ہوگی کہ ان دونوں کے مابین دوستی نہ ہونے پائے۔ دانیال نے کہا، میں اپنے دورہ ہاک لینڈ میں اپنے کونسل کے ممبران سے اسی بات پر زور دوں گا، لیکن فی الحال دونوں سپر پاورز کی سر جنگ جاری ہے اور ہمیں اس آڑ میں اس ملک کو جہاں اس وقت ہم ہیں طاقتور بنانا ہے اور جارج کو یہ سمجھانا ہے کہ ہماری طاقت دراصل ہاک لینڈ ہی کی طاقت ہے، کیونکہ اسی کے بلبوتے پر عربستان کی تمام معدنی دولت اپنی مرضی کے مطابق خریدی جا سکتی ہے اور ہاک لینڈ میں تیار ہونے والی مصنوعات بھی اپنی مقررہ قیمت پر ان کے ہاں بیچی جا سکتی ہے۔ اچھا، باقی بعد میں بتاؤں گا، جو کچھ کہا ہے اس پر غور کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ طوفانیہ سمیت تم سب دماغ استعمال کیا کرو۔ طوفانیہ نے فوجوں کو منظم کرنے کے لیے ادارے تشکیل دینا شروع کر دیے اور ایسے ساتھیوں کو منتخب کیا جو بہادر ہوں، ہمت اور جرأت والے ہوں، جان لڑا دینے والے ہوں، ذہین ہوں۔ دانیال اپنے بھانجے کی سرگرمیوں کو حیرت سے بھی دیکھ رہا تھا اور شاباش بھی دے رہا تھا۔ اس نے طوفانیہ سے پوچھ لیا کہ فوجوں کو اس طرح منظم کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ خیال کس طرح اس کے ذہن میں وارد ہوا۔ طوفانیہ نے جواب دیا، ہوشیار آدمی یعنی لیڈر ہمیشہ حالات پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ تبدیلی اور ضرورت کو گرفت میں لے کر انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ ایسے ناگزیر واقعات کو اپنے مقصد کے حصول کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ دنیا مسلسل تبدیلی سے دوچار ہوتی رہتی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی میں پراسرار قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فاتح وہی ہے جو قبل از وقت ان تبدیلیوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے سروں پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس نے فوجوں کے کمانڈر مقرر کیے اور ہر کمانڈر سے اپنے ساتھ وفاداری کا حلف لیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، وہ اپنے ماتحت فوجیوں کے ناظم ہیں اور ہر نیچے والے کی وفاداری اپنے سے اوپر والے کے ساتھ ماں باپ اور بیوی بچوں کی وفاداری سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہر کمانڈر باوقار ہے اور چونکہ طوفانیہ ان کی کمان میں مداخلت نہیں کرے گا، لہٰذا ہر کمانڈر پر لازم ہوگا کہ وہ طوفانیہ کا وفادار رہے، اور یہی ہوا کہ طوفانیہ ان سب کا پوجنے کی حد تک حاکم اعلیٰ بن گیا اور اس کے لیے جان دینا عبادت میں شامل ہو گیا۔ طوفانیہ میں ایک اور بات تھی جس کا وہ برملا اظہار کرتا تھا کہ لیڈر کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا کہ جو کہے اسے پورا کرے، خواہ سزا کے لیے خواہ انعام کے لیے۔ اس کے قانون قاعدے منہ در منہ دیگر قبائل تک بھی پہنچ گئے اور کہا جانے لگا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک ملک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ وقت پڑنے پر اس کے لیے جان نثار کر دی جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں طوفانیہ بھی اپنے لوگوں کا، اپنی قوم کا وفادار تھا، انہیں بھر پیٹ کھانا کھلانے اور ان کی سلامتی کا خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ صوفیہ نے فوجوں کی تنظیم کو پسند نہیں کیا۔ اس کی نظر میں کمانڈر کمزوروں، غریبوں اور لاچاروں کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ اس سے قبل قبیلے کے ہر فرد کی اپنی ایک انفرادیت تھی، وہ خود اپنے سردار کو اپنی خدمت پیش کرتا تھا اور ساتھ ہی اپنی ذات پر فخر کرتا تھا جس میں سردار کا کوئی دخل نہ تھا۔ سردار ہر فرد کو چراگاہ فراہم کرتا تھا اور اس کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ وہ اس چراگاہ کی خود حفاظت کرے۔ لیکن اب ہر فرد کسی نہ کسی کمانڈر کا خادم ہے اور اس کی زندگی مسلسل مشقت میں گزرے گی۔ اب پہلی جیسی آزاد اور خود مختار زندگی ممکن نہیں، جب جو جتنا حاصل کرتا تھا اس کا اپنا ہوتا تھا۔ اب تو ہر ماتحت اپنے کمانڈر کا مکمل غلام ہے، جو کچھ وہ حاصل کرے گا سب ایک مشترکہ ڈھیر میں لا کر جمع کر دینا ہوگا، پھر کمانڈر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جس کو جتنے مال کا اہل سمجھے گا تقسیم کر دے گا۔ اس کی تو اب اپنی کوئی زندگی نہ رہی۔ ڈیوٹی بھی سخت ہے اور حکم کی تعمیل میں ذرا سی کوتاہی ہوگی تو سخت سزا دی جائے گی، حتیٰ کہ موت بھی۔ یہ کمانڈر بڑے سخت مزاج اور بے رحم ہیں۔ انہوں نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلا قانون فرما برداری ہے، اور جس نے حکم نہ مانا اور خلاف ورزی کی تو وہ پوری قوم کا دشمن ہے۔ جس نے شکایت کی یا احتجاج کیا وہ غدار ہے۔ طوفانیہ کی فوج میں بہت سے کمانڈر تھے، جن میں ڈیوڈ، صوفیاں، بروس، گوریاں اور لیوی تھے۔ انہیں طوفانیہ نے خاص طور پر اپنا باڈی گارڈ مقرر کیا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے خود کو قبیلے کے عمومی امور سے علیحدہ کر لیا تھا جنہیں یہ کمانڈر آسانی سے انجام دے سکتے تھے، اور اب وہ بڑے امور پر توجہ دے سکتا تھا۔ صوفیہ نے تسلیم کیا کہ پہلی مرتبہ کسی قبیلے میں نظم و ضبط دیکھنے میں آیا ہے، اور اب پورا قبیلہ ایک ساتھ ایک یونٹ کی طرح مضبوط اور طاقتور بن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرد زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ پھر اسے یہ سوچ کر وحشت ہونے لگتی کہ وہ فرد کہاں ہے جو اپنے سردار کی اپنے تحفظ کی خاطر خدمت کیا کرتا تھا، جس سے اس طرح فوری خدمت نہیں لی جاتی تھی۔ اس کا اپنا وقار تھا، عزت نفس تھی، وہ انسان تو کھو گیا ہے۔ طوفانیہ رفتہ رفتہ اس کے لیے اجنبی بنتا گیا، اگرچہ اس نے پہلی جیسی ہی دوستی اور محبت قائم رکھی، لیکن صوفیوں کو لگا کہ کئی انجانی سی خوفناک طاقت طوفانیہ کے جسم اور آواز پر حاوی ہو گئی ہے۔ آنکھوں میں بھی ہلاکت خیزی جھلکتی ہے۔ وہ اب کھل کر طوفانیہ سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے اب وہ طوفانیہ سے کترانے لگا۔ ایک روز وہ اسی مایوسی کے عالم میں دانیال کے پاس گیا۔
اس نے کمانڈروں کے بارے میں، فوجی ڈسپلن کے بارے میں، ماتحتوں کے ساتھ کتوں جیسا برتاؤ کرنے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ آخر میں اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ دانیال نے تیوری چڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں پہلی دفعہ لا اینڈ آرڈر دیکھ رہا ہوں صوفیہ، لیکن قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ جوان سال صوفیہ نے جوش میں آ کر کہا۔ دانیال نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جانتے ہو صوفیہ کہ میں لا اینڈ آرڈر کو انسان کے دل سے زیادہ اہم نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے بے رحمانہ ڈسپلن سے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ سے تحفظ اور اتحاد نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بے چینی، بے صبری اور گڑبڑ سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ یقین کرو کہ انہیں خوف کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ طوفانیہ نے جو یہ نئی دنیا حاصل کی ہے، بنائی ہے، اس میں خوف ضروری ہے۔ دانیال نے سوالیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ کیا اب سے پہلے تم اتنے محفوظ تھے؟ ہمیں پورا اعزاز طوفانیوں کو دینا چاہیے۔ صوفیہ نے تلخ لہجے میں کہا، تو پھر بیکار ہے بتانا کہ ہماری قوم غلام بن گئی ہے، آزادی تو رہی نہیں۔ دانیال نے پھر کندھے اچکائے اور کہا، آزادی؟ تمام لوگ نہ تو آزادی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ مستحق ہوتے ہیں۔ یہ خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ فرما برداری اور سلامتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ زیادہ مطمئن ہیں، زیادہ عافیت میں ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بھوکا نہیں سوئے گا۔ کمانڈر لوٹ کے مال میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ دے گا۔ اسے اب یقین ہو گیا ہے زندگی مختصر ہے، اور میری نظر میں پرعافیت زندگی کے بدلے میں آزادی دے دینا معمولی قیمت ہے۔ میں نے بہت عرصہ ہوا یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک مجھے پابندی سے کھانے کو ملتا رہے، کوئی دوسرا میرے لیے فیصلہ کرتا ہے تو کیا کرے، مجھے ذرا بھی نہ فکر ہے نہ غم۔ صوفیہ نے انتہائی سرد مہری سے کہا، تمہاری روح غلام ہے دانیال۔ میں اپنے فیصلے اپنے امن اور عافیت کی خاطر خود کرنا چاہتا ہوں، اور دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنے بارے میں فیصلے کریں۔ دانیال مسکرایا لیکن خاموش رہا۔ صوفیہ کو اس مسکراہٹ میں کوئی جواب نہ ملا اور وہ چلا آیا۔ اب طوفانیہ سے ملنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور وہ کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ آخر ایک رات وہ طوفانیہ کے پاس چلا گیا، جو اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ طوفانیہ، اس نے دھیمے لہجے میں کھڑے کھڑے ہی کہنا شروع کیا، میں تمہارے پاس اس وقت بڑی مایوسی کے عالم میں آیا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل لٹ گیا ہوں، سب کچھ چھن گیا ہے میرا۔ طوفانیہ نے اسے غور سے دیکھا اور اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیوں؟ تعجب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فادر جارج کے بھیجے ہوئے تحائف میں سے خاصی قیمتی اشیاء تمہیں مل گئی ہیں۔ صوفیہ کو ایسا لگا کہ اس کا دوست سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی بات دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو طوفانیہ، تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، تم میرے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تمہارے پاس پرانی محبت کی وجہ سے آیا ہوں جسے تم بھول چکے ہو۔ طوفانیہ خاموش رہا۔ مسکراہٹ بڑی سخت تھی مگر آنکھیں ابھی ہمدردانہ تھیں۔ صوفیہ نے اپنے دوست کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، طوفانیہ، کبھی تم میرے لیے محترم تھے، عزت دار تھے، باوقار تھے، اب کچھ بھی نہیں ہو۔ میں چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے چلا آیا ہوں کہ تمہاری منت سماجت کروں۔ طوفانیہ نے اب نگاہ بھر کر صوفیہ کو دیکھا اور اسی ہمدردانہ لہجے میں کہا، صوفیہ، تم بہت سوچتے ہو، ایک بیوی لے آؤ، کل پسند کر لینا۔ ایک ہے جس کے بال کوے کے پروں کی طرح چمکیلے ہیں اور آنکھیں چشمے کے پانی کی طرح شفاف و نیلی ہیں۔ جب مرد کا ذہن پریشان ہوتا ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہوتی ہے، فلسفے کی نہیں۔ صوفیہ جیسے گونگا ہو گیا۔ طوفانیہ نے اسے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، جو لوگ اپنے ذہن کو ترقی دیتے ہیں وہ اپنے جسموں کو مرجھا دیتے ہیں۔ تم کن فوشیا والوں کی کتابیں بہت پڑھتے ہو، جن میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑی نزاکتیں ہیں۔ الفاظ کے جنگل میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے اور خیالات کے تالاب میں اس کی تلواریں زنگ آلودہ ہو جاتی ہیں۔ تم نے بھی عمل کے بجائے تقریر پر تکیہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس طرح تم اپنی مردانگی ضائع کر رہے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ شادی کر لو۔ میں صرف تمہاری خدمت کے لیے زندہ ہوں، صوفیہ نے کہا۔ میں سوائے تمہارے کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو تمہارے لیے وقف کر دیا۔ یہ تم کو پتہ ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اور بھی ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں، دانیال، ارتھیا، جولیا، لیکن میرے جیسا چاہنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے بے خوف ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سے بات کر سکوں۔ طوفانیہ نے جماہی لیتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ ایسے ہی وقت میں آتے ہو بات کرنے کے لیے، چلو کہو اور مجھے سونے دو۔ صوفیہ نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، جب سے تم خان بنے ہو طوفانیہ، میرے لیے اجنبی ہو گئے ہو۔ میں تمہارے کمانڈر سسٹم کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، ذاتی تشخص لٹ چکا ہے، روحیں اسیر ہو گئی ہیں۔ طوفانیہ نے وحشی درندے کی طرح دیکھا اور کہا، کیسی روحیں؟ جانتے ہو انسان کا مقصد کیا ہے؟ زندہ رہنا، اور میں زندہ ہوں۔ میری قوم زندہ ہے، ورنہ 3 ماہ قبل میں ایک مظلوم بھکاری تھا جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اب میں طاقتور ہوں اور میں نے 10 کمزور قبیلوں پر قابو پا کر اپنے قبیلے میں شامل کر لیا ہے۔ اب سب ایک ہیں۔ میں حقیقت میں خان ہوں، فاقہ کش بھگوڑا نہیں۔ ہمیں پھر سے اچھی چراگاہیں مل گئی ہیں، تحفظ مل گیا ہے۔ عزت بغیر تحفظ کے؟ میرے کمانڈر، میرے باڈی گارڈ بہادر جیالے افسر ہیں۔ میں نے نظم و ضبط قائم کر دیا ہے سب کی بھلائی کے لیے۔
اور جو کچھ ہمیں اس وقت حاصل ہوا ہے اس کی تو بہت معمولی قیمت دینی پڑی ہے۔ صوفیہ گردن جھکائے بڑبڑا کر رہ گیا۔ میں امن چاہتا ہوں۔ امن؟ طوفانیہ نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ پہلے ملا تھا ہمیں امن؟ تم نہیں سمجھ سکتے طوفانیہ۔ صوفیہ تم نے میرے متعلق ہمیشہ غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن امن سپاہیوں کے لیے نہیں ہوتا، امن جنگ جیتنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور اگر وہ امن قائم رکھنے کی سکت رکھتے ہوں تب۔ میں ایسی کوئی سکت نہیں رکھتا، سمجھ گئے؟ تم چاہتے ہی نہیں ہو شاید۔ میں اب بھی جواں مرد ہوں صوفیہ۔ تب صوفیہ نے سر اوپر کیا اور نظر ملاتے ہوئے بولا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ طوفانیہ نے مسکراتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا، دنیا چاہتا ہوں میں۔ صوفیہ جانے کے لیے مڑا اور دروازے تک پہنچے ہی تھا کہ طوفانیہ کی کرخت آواز نے اسے روک دیا۔ تم اب بھی میرے جگری دوست ہو؟ صوفیہ آہستہ سے پلٹا اور دکھ بھرے لہجے میں بولا، یہ میں نہیں بھولا ہوں بلکہ تم نے بھلا دیا ہے، اور صوفیہ باہر چلا گیا۔ طوفانیہ فوراً سو نہ سکا۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ صوفیہ نے کہا تھا کہ جن کے مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہو وہ دوست نہیں بن سکتے، بلکہ ان کے درمیان نفرتیں پل سکتی ہیں، خاص کر اس وقت جب یہ مقصد کسی ایک کی ضمیر سے متصادم ہو۔ اس نے سر کو جھکا دیا۔ صوفیہ اس سے نفرت نہیں کرتا ہے، اس کے پتھر دل میں غداری کا کوئی عنصر نہیں ہے، اس کے ضمیر میں کوئی داؤ پیش نہیں ہے، وہ ساری زندگی صوفیہ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ تاہم اور بہت سی آوازوں کے فقرے اس کے خیالات کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ اسی صبح اس کی بیوی نے کہا تھا، صوفیہ کے چہرے کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، وہ پرانے سست رفتار طریقوں سے محبت کرتا ہے اور نئے طریقوں سے نفرت بھی کرتا ہے اور شک بھی۔ ایسے شخص کے لیے اس بدلتی دنیا میں کہاں جگہ ہے جو ماضی سے چمٹا رہنا چاہتا ہے؟ ایسے لوگ مردہ پرست ہوتے ہیں اور زندہ چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے وہ نئے طریقوں کے وفادار نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ ان پر شک کرتے ہیں اور ان میں انہیں کچھ اچھا نظر بھی نہیں آتا۔ طوفانیہ میری جان، میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے جگری دوست صوفیہ سے ناتا توڑ دو، بلکہ میں چونکہ تمہیں دیوتا کی طرح پوچھتی ہوں اس لیے متنبہ کرتی ہوں کہ صوفیہ پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا اور اس کی نگرانی کرتے رہو۔ ارتھیہ نے بھی بہو کی باتیں سنی تھیں، اس نے صرف اتنا کہا تھا، جولیا ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اس کے بعد طوفانیہ دانیال کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس کی بیوی اور ماں کیا کہتی ہیں۔ دانیال نے لمبی خاموشی کے بعد پوچھا تھا، کیا تم واقعی صوفیہ پر شک کرتے ہو؟ نہیں، طوفانیہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا تھا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم دوسروں کو اسی وقت سنتے ہو جب دل میں پہلے ہی سے تم متفق ہو چکے ہوتے ہو، بس یہی کہہ سکتا ہوں۔ طوفانیہ بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا میں صوفیہ پر اعتبار نہ کروں کہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے؟ کیا میں اسے غدار سمجھوں کیونکہ اس کے طور طریقے میرے طور طریقوں سے نہیں ملتے؟ کیا میں اتنا بے وقوف ہو گیا ہوں کہ میں صرف اسی کو وفادار سمجھوں جو مجھ سے کہے، ہاں میرے آقا؟ پھر کس پر اعتبار کروں؟ اس کے دل نے کہا، صرف صوفیہ پر، اور اس نے خود کو سلا دیا۔ یہی اس کا انداز تھا۔ صوفیہ ستاروں کی روشنی میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ روشنی جلانے کے بعد اس نے صندوقچی سے کنفوشیا والی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی۔ جو نیکی کی تلاش میں نکلے گا اسے آوارگی ملے گی، جو لوگوں میں عزت تلاش کرے گا وہ خود کو چوروں کے اڈے میں پائے گا، جو دنیا میں خدا کو تلاش کرے گا اسے کبھی بھی نہیں ملے گا، جو عادل اور پادشاہ شخص کو ڈھونڈے گا اسے خون آشام تلوار ملے گی، جو لوگوں کے دلوں میں محبت کے لیے تڑپے گا اسے نفرت ملے گی، جو قوموں کی سچائی کے لیے پکارے گا اسے جھوٹ اور دغابازی کی باز گشت سنائی دے گی، جو انسانیت کے لیے امن تلاش کرے گا وہ ایک دن مردوں میں شامل ہوگا، لیکن جو کوئی اچھائیاں اپنے اندر تلاش کرے گا، عاجزی، شرافت اور عقیدے میں ڈھونڈے گا، وہ خدا کا چہرہ دیکھے گا، اور دنیا اسے روشنی اور رحم دلی میں سجی سنوری نظر آئے گی، اور پھر وہ کسی دوسرے آدمی سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ صوفیہ نے کتاب بند کر دی۔ سامنے خلا میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے آنسوؤں کے قطرے آہستہ سے اس کے رخساروں پر ڈھلک گئے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، طوفانیہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جنگجو قبائل کو متحد ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اتحاد تشدد اور طاقت کے ذریعے نہیں، یہ اتحاد اعتماد، عزت اور رضامندی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ باب نمبر 30۔ طوفانیہ کے پاس اب 30,000 جانباز سپاہیوں پر مشتمل فوج تیار ہو چکی تھی، جدید اسلحوں کی تربیت بھی مل چکی تھی، اور سب طوفانیہ کو بت کی طرح پوجنے لگے تھے۔ اب سے پہلے کسی قبیلے کے کسی سردار کو ایسی محبت اور ایسی وفاداریاں حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ طوفانیہ انصاف کرتا تھا اور اس کی باتوں پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہی ان کا خیر خواہ ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود ہی اس کی زندگی کا مشن ہے۔ مختصر عرصے میں اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر کے اور سبوں کو متحد کر کے ایک ہی قبیلے میں جذب کر دیا تھا، جس کا سربراہ وہ خود تھا۔
کہیں کہیں مزاحمتیں ہوئی تھیں، لیکن اس کی طاقت، اس کی ہمت اور بے رحمانہ حملے کی خبر وحشی درندے کی بو کی طرح پہلے ہی ہوا میں پھیل جاتی تھی۔ لوگ موقع پاتے ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے، کیونکہ ہتھیار ڈالنے والوں اور وفاداریوں کا عہد کرنے والوں پر وہ بڑا مہربان تھا۔ وہ اکثر انہیں جتاتا رہتا تھا کہ فتح کرنے کا مقصد انہیں غلام بنانا نہیں ہے، بلکہ متحد کر کے ایک ناقابل تسخیر قوم تشکیل دینا ہے۔ اس طرح مضبوط ارادوں کا مالک، ایک طاقتور فیاض، سزا اور انعام دینے میں یکساں طور پر غیر جانبدار، خوبصورت، توانا، طویل القامت لیڈر اس قوم کو مل گیا تھا۔ ڈسپلن کا نظام جو اس نے قائم کیا تھا، اس کے سبب اس کا براہ راست رابطہ اپنی قوم سے نہیں تھا، پھر بھی وہ ان کے درمیان ہوتا ضرور تھا، لیکن مسلح باڈی گارڈ کے گھیرے میں نہایت روب و دبدبے کے ساتھ، نہایت سنجیدگی کے ساتھ ایک عظیم فاتح کی طرح قدم اٹھاتا ہوا چلتا، آنکھیں باز کی طرح تیز گھورتی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ گھلنے ملنے سے تیز ترین تلوار کی دھار کند ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جب لوگوں کے ساتھ ہنسی میں شریک ہوتا ہے تو انجام کار یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر بادشاہ پر بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ اسی لیے وہ خود کو ان سے دور رکھتا، کبھی ان کے ساتھ نہیں ہنستا اور نہ ان کے ساتھ دعوتوں میں شریک ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ سادہ لوگوں کو پوجنے کے لیے ایک بت چاہیے، اور وہ بت ایسا ہو جسے وہ دیکھ سکیں، سن سکیں۔ خیالی بت تو واضح طور پر ان کی فہم میں نہیں آ سکتے، اور یہ کہ عام آدمی کی خواہش ہوتی کہ کوئی طاقتور شخص اس کے لیے فیصلے کرے، اسے حکم دے اور مشورہ نہ کرے۔ وہ یہ کہے کہ تم ایسا کرو گے، یہ نہ کہے کہ کیا ہم ایسا کریں۔ اسے صوفیاء کے برخلاف یقین تھا کہ عام آدمی پر انفرادی ذمہ داری ڈالنے سے وہ گھبرا جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ رہنمائی چاہتا ہے، تحفظ چاہتا ہے، فرض ادا کرنا چاہتا ہے، اور ایک بت چاہتا ہے۔ لیڈر جو عام لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ اپنا احترام کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دلائل سے قائل کرنے کی اس کی کوشش لوگوں میں اسے کمزور ثابت کرتی ہے، اور پھر وہ عزت اور وفاداری کا مستحق نہیں رہ پاتا۔ حقیقی بادشاہ قانون کے تخت پر بیٹھتا ہے، نہ کہ دلیل کے تخت پر۔ وہ جانتا ہے کہ تلوار زیادہ طاقتور ہوتی ہے جب یہ بغیر وضاحت کے چلائی جائے۔ اس کی قوم کو ہر وقت معلوم ہوتے رہنا چاہیے کہ اس کے قوانین اٹل ہیں، اور ہر عمل کا ایک معلوم اور یقینی نتیجہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح قوم کو ذہنی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ حکمراں اگر اپنی قوم کو ہانکتا ہوا اچھے مستقبل کی طرف لے جائے تو قوم اس کے سامنے جھک جائے گی اور اسے ہی اپنا آقا، اپنا رب، اپنا پالنہار سمجھے گی۔ ایک صبح طوفانیہ اور اس کے ساتھی صوفیاں، ڈیوڈ، بروس اور گوریاں ناشتے کی میز پر بیٹھے پوت سے ناشتے کا آغاز کر ہی رہے تھے کہ ایک پیغام رسا ہانپتا کانپتا آیا، اور اس نے خبر دی کہ عربستان والوں نے نہر پار کر لی ہے اور 60,000 فوجی ٹینکوں کے ساتھ سرحد کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ان کا فوری مقصد طوفانیہ کو ختم کرنا ہے۔ چاروں کمانڈر دوست اپنی جگہ سے اچھل پڑے، پھر انہوں نے طوفانیہ کی طرف دیکھا اور حکم کا انتظار کرنے لگے، لیکن طوفانیہ سکون سے ناشتہ کرتا رہا اور اپنا کپ ڈیوڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈیوڈ نے حیرت سے اس کا کپ بھر دیا، جسے طوفانیہ نے پیغام رساں کی طرف بڑھا کر اسے پینے کا حکم دیا۔ آخر اس نے پوچھا، وہ ہم سے کتنی دور ہیں؟ سپہر تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے، تو پھر ہم ناشتہ کیوں نہ ختم کر لیں؟ طوفانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے نظریں اوپر کیں اور اپنے سپہ سالاروں سے کہا۔ وہ چاروں زرد پڑ چکے تھے، تاہم ایک ایک کر کے سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے چاروں کو دیکھا اور چاروں خاموشی سے کھانے میں لگ گئے۔ طوفانیہ نے 2-4 لقمے لیے اور بظاہر سوچ میں مصروف ہو گیا۔ رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی، طوفانیہ نے کہا، لیکن کسی نے بات نہیں کی، صرف پریشان نظروں کا تبادلہ کرتے رہے۔ صوفیاں دوسروں سے زیادہ سفید پڑ گیا تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد طوفانیہ اٹھا اور باہر دھوپ میں چلا گیا۔ دور چراگاہوں میں ہزاروں گھوڑے، بھیڑ، بکریاں اور مویشی گھاس چر رہے تھے۔ صبح کے الاؤ جل رہے تھے، جہاں تک نظر جاتی تھی امن ہی امن تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، کیمپوں میں فوجیوں کو تربیت دی جا رہی تھی۔ طوفانیہ کے پیچھے اس کے چاروں طرف جنرل احکامات کے منتظر کھڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دماغ میں خیالات کی چکی گھوم رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ فرار کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ دگنی فوج سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن فرار کا مطلب تھا کہ عورتوں، بچوں، قبیلوں اور سرزمین، غرض یہ کہ جو کچھ اس نے اب تک حاصل کیا تھا وہ سب کچھ کھو دیتا۔ دوسری صورت میں اگر جنگ کی جائے تو چاروں طرف سے گھیرے جانے کا قوی امکان ہے، پھر اس کے بہادر اور جنگجو سپاہی بھی مارے جائیں گے اور وہ خود بھی قیدی بن جائے گا، اور رسوائی اور ذلت اس کا مقصد بن جائے گی۔ اس طرح تباہی اب ناگزیر نظر آ رہی تھی، تاہم اس نے فیصلہ کر لیا۔ سر اٹھا کر سورج کو دیکھا، چند گھنٹوں میں دشمن کی فوج سر پر آ جائے گی، اسی لیے فوراً اسے اپنے فیصلوں پر عمل کروانا ہوگا، اور اس کے قداور جسم میں گرم جوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سب سے پہلے ڈیوڈ کو حکم دیا کہ فوراً جارج کو
تمام صورتحال سے آگاہ کرے اور فوری مدد کے لیے کہے۔ بقیہ کمانڈروں کو ہدایت دی گئی کہ کم سے کم وقت میں فوجوں کو مسلح کر کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے الرٹ کر دیا جائے اور جب تک دوسرا حکم نہ ملے پیش قدمی نہ کی جائے۔ احکامات صادر کرنے کے بعد طوفانیہ فوراً ماں کے پاس گیا جو اس وقت اہل خانہ کے لیے صبح کا ناشتہ تیار کروانے کی نگرانی کر رہی تھی۔ ارتھیا نے بیٹے کو دیکھ کر سرمیری سے کہا، تیری بیوی ابھی تک سوئی ہوئی ہے؟ جولیا ساتھ والے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ طوفانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ماں کے بازو پر رکھ دیا۔ ماں کا خوبصورت چہرہ اور صفائی سے گندھے ہوئے سیاہ بال بڑے باوقار نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹے؟ ماں، اس وقت بڑی مشکل آ پڑی ہے۔ بس چند گھنٹوں میں عربستان والے ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ سورج ڈھلتے ڈھلتے ہم یا تو فاتح ہوں گے یا مفتوح اور میں مارا جاؤں گا۔ میرے احکامات سنیں اور سب عورتوں کو اکٹھا کریں اور بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہوگا۔ جیسا تم حکم دو گے ویسا ہی کیا جائے گا، ماں نے کہا۔ طوفانیہ بیوی کے کمرے میں گیا جو سو رہی تھی۔ رخسار ہاتھ پر تھا اور بال کندھوں سے ہوتے ہوئے بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور چند لمحوں تک اپنی خوبصورت بیوی کو سر سے پیر تک دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنا خنجر نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ سے اس نے بیوی کو جگایا۔ وہ جاگ گئی، پوری طرح جاگ گئی، مسکرائی اور دونوں بازو آگے بڑھا دیے۔ طوفانیہ نے حلق اور چہرے کا بوسہ لیا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں دیکھ کر جولیا اٹھ بیٹھی اور بولی، کیا بات ہے میرے آقا؟ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ طوفانیہ نے خنجر اس کے ساتھ بستر پر رکھ دیا اور کہا، اگر میں مارا جاؤں اور تم اور دوسری عورتیں قیدی بنا دی جائیں تو تم وعدہ کرو کہ ایسی صورت میں تم یہ خنجر اپنے دل میں اتار لو گی اور تم میری بیوی کسی اور کے بستر میں نہیں ہوگی، اور میرا جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے وہ کبھی قیدی نہیں بنے گا۔ جولیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ خنجر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ طوفانیہ نے اسے اٹھا لیا اور جذباتی انداز میں پیار کرنے لگا۔ میری بیوی، میری جان جولیا۔ پھر اس نے پوچھا، جولیا وعدہ کرو۔ وہ مسکرائی، اپنے بازو اس کے کندھے پہ رکھ دیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرے آقا، تم نہ بھی حکم دیتے تو کیا اس کے سوا کچھ کر سکتی؟ جاؤ بہادروں کی طرح لڑو۔ تم نے خان کی بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا جولیا، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے خنجر اٹھا کر جولیا کے ہاتھ میں دے دیا۔ پہلے تو اسے چھوتے ہی اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، لیکن فوراً ہی بہادرانہ اور پرعزم انداز اختیار کرتے ہوئے بے خوف ہو کر اس نے طوفانیہ کو دیکھا۔ طوفانیہ نے ایک مرتبہ پھر پیار کیا اور پھرتی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ طوفانیہ اب اپنے ماموں دانیال کے کمرے میں تھا۔ رابی بھی موجود تھا۔ آج کل دونوں کی گہری دوستی چل رہی تھی۔ دونوں ناشتہ کر رہے تھے اور فقرے بازی بھی ہو رہی تھی۔ طوفانیہ کے اندر آتے ہی دونوں نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ طوفانیہ نے حملہ آور فوجوں کی خبر دی۔ دانیال کا چہرہ فق ہو گیا اور ہاتھ پستول کے دستے پر جا پڑا۔ رابی پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں طوفانیہ کے سامنے جھک گئیں، لیکن دونوں میں سے کسی نے بات نہ کی۔ طوفانیہ نے ماموں سے کہا، میں اگر آپ کو نہ دیکھ سکوں تب بھی ماما مجھے یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں بہت چاہا ہے۔ دانیال نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم مجھے پھر دیکھو گے طوفانیہ، میری دعائیں اور تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ طوفانیہ دو زانو ہو کر ماموں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے ماما کہ آپ کا پیار میرے لیے ہے۔ اس نے ماما کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا۔ دانیال جو بچپن سے اب تک رویا نہ تھا، اب آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اس نے پدرانہ شفقت محسوس کی اور ایسا لگا کہ اس کا اکلوتا بیٹا موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ طوفانیہ اٹھ کھڑا ہوا اور رابی کی طرف مڑتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلے۔ رابی جو اب تک خاموش تھا اٹھ کھڑا ہوا اور طوفانیہ کے پیچھے پیچھے باہر چلا گیا۔ باہر دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ فوجی سرگرمیاں بڑی ہوئی تھیں۔ ہر نوعیت کی فوجی گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی توپوں کا رخ سامنے کی طرف کیا جا رہا تھا۔ وائرلیس گاڑیوں کے اندر پیغام وصول کرنے اور بھیجنے کا نظام پوری طرح سرگرم عمل تھا۔ ایک طرف گاڑی پر ریڈار بھی گھوم رہا تھا۔ تمام فوجی ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ رائفل برداروں کا اسکواڈرن دونوں طرف مستعد کھڑا تھا۔ بیچ میں مربع کی شکل میں میدان میں تمام عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور جلدی جلدی خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ سب سے آگے طوفانیہ کے جانباز سپاہی پہلا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جنگ میں تعداد سے زیادہ حوصلے اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طوفانیہ کا خیال تھا کہ اس کے سپاہی اپنے آقا کی خاطر بے جگری سے لڑیں گے۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی اور کام نہایت سلیقے اور تیز رفتاری سے انجام پذیر ہوا تھا۔ صحرا میں گرد و غبار کے بگولے اٹھ رہے تھے، لیکن شور بہت کم تھا۔ طوفانیہ نے پورا جائزہ لینے کے بعد جیپ کا رخ کمانڈروں کی طرف کیا اور سب سے پہلے بروس کے پاس پہنچا اور مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری فوج پر پورا بھروسہ ہے۔ بروس نے خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ کے اعتماد پر ہم پورا اتریں گے۔ طوفانیہ ذرا دیر کو رکا، پھر اس نے بروس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ تمام سپاہی خاموش کھڑے تھے۔ طوفانیہ نے جیپ کی رفتار بڑھائی اور ڈیوڈ کے پاس پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ جنگ سنجیدگی سے لڑو گے۔ میں لڑنے سے زیادہ ان سے جنگی کھیل کھیلوں گا میرے آقا، ڈیوڈ نے کہا۔ کیا مطلب؟ چلیے میں آپ کو ٹی وی پر پوری تصویر دکھاتا ہوں، ڈیوڈ نے کہا۔
جارج نکولائی نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے حملہ آوروں کی پوزیشن ہی نہیں، ایک ایک سپاہی کی شکل ہمیں دکھا دیں گے۔ اب ہمارا کام ہوگا کہ ہم کس طرح انہیں گھیرے میں لیتے ہیں۔ ڈیوڈ طوفانیہ کو سگنل کور کی گاڑی میں لے گیا۔ وہاں ٹی وی آن تھا اور اسکرین پر جنگ کا نقشہ ظاہر ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ سگنل پر بتایا گیا کہ ٹھیک 1 بجے سیٹلائٹ سے تصویر آنے لگے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ عربستان کی فوجوں کی پوزیشن، ان کے فوجیوں کی موومنٹ اور سامان رسد وغیرہ کی مکمل تصویر اسکرین پر آ گئی۔ ڈیوڈ نے کہا اب ہمیں سب سے پہلے ان کی سپلائی لائن کاٹنی ہوگی اور پانی کے ٹینکروں کو روک دینا ہوگا۔ مرکزی کمان یہیں سے آرڈر دے گی اور ہر فوجی کمانڈر کو سگنل کے ذریعے یہیں سے پیغامات دیے جائیں گے۔ طوفانیہ تو یہ نقشہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب عربستان کی 60,000 فوج کو گھیرے میں لے لینا اور بھوکا پیاسا رکھ کر بے بس کر دینا کون سا مشکل کام ہوگا۔ دشمنوں کے پاس تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ہماری پوزیشن کو اس طرح انہیں دکھا سکے۔ اب دیکھیے گا آقا کہ کس طرح ہم جنگی کھیل کھیلتے ہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ تو پھر تم ہی سینٹرل کمان سنبھالو، میں دوسرے جنرلوں سے بھی مل لوں۔ وہ آخری سرے پر گیا جہاں اس کا بھائی گوریاں کمان کر رہا تھا۔ اس نے بھائی کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہا اب ہم آگے بڑھ کر جنگ کریں گے، اپنے آدمیوں کو کسی بھی وقت ایڈوانس کرنے کے لیے تیار رکھو۔ اس کے بعد اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ رابی ایک کھلی جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ طوفانیہ نے اشارہ کیا کہ اب وہ فوجیوں سے خطاب کریں۔ رابی نے ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ لمبا چوڑا پروقار نیلی و سفید دھاریوں والے چغے میں ملبوس، منہ سے بھونپو لگا کر فوجیوں سے مخاطب ہوا۔ آقا طوفانیہ کے جنگجو سپاہیوں، آج ہمارے سامنے آگ، خون اور موت کی گھڑی آ گئی ہے، لیکن تمہیں اپنے یقین پر نہ تو شک کرنا ہے اور نہ خوفزدہ ہونا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ نیلے آسمان کی روحوں نے مقدر کر دیا ہے کہ طوفانیہ پر اور اس کی فوجوں پر اور اس کے خادموں پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ جو شک کرے گا اور میدان چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا اسے آسمانی بجلی گر کر تباہ کر دے گی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ 60,000 کیا چیز ہے، پورا عربستان بھی حملہ کر دے تو بھی تم شکست نہیں کھا سکتے۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیہ انداز میں فوجیوں کی طرف بڑھا دیے۔ فوجیوں نے سر جھکائے اور سب نے نیلے آسمان کو دیکھا اور مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد طوفانیہ اپنے دستے کی طرف گیا۔ لیوی اور صوفیاں اس کے نائب کمانڈر تھے۔ لیوی نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا ہم تیار ہیں آقا۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ کی ہدایت کے مطابق ہمیں فوجوں کو آگے پیچھے کرنا ہوگا۔ جنگ کا سارا نقشہ ڈیوڈ کے پاس ہے۔ وہ صوفیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھا۔ صوفیہ نہ تو مسکرایا نہ بات کی۔ طوفانیہ نے سوچا کہ امن کا بندہ اس وقت جنگ کرنے اور میری خاطر مرنے کو تیار ہے، لیکن شاید دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ صوفیہ کی طرف بڑھا اور خود ہی بات کرنے کی خاطر بولا ہمیں مشکل لڑائی لڑنی ہوگی۔ لڑائیاں ہوتی رہیں گی طوفانیہ۔ صوفیہ آقا وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا، جبکہ طوفانیہ کا سوتیلا بھائی لیوی بھی اسے نام لے کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ طوفانیہ نے حامی بھری اور سگنل گاڑی کی طرف چلا گیا۔ کچھ عرصہ خاموشی کے بعد ڈیوڈ نے وار گیم شروع کر دیا۔ 10,000 فوجیوں کا دستہ تیز رفتار گاڑیوں پر خاموشی سے بغیر فائر کیے دونوں طرف سے نیم دائرے کی شکل میں عربستان کی فوجوں کے عقب میں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر سپلائی لائن کاٹنے کے بعد اچانک عربستان کی فوجوں پر جو حملہ ہوا تو کمانڈر سمیت تمام فوجی کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ عقب کا حملہ بھی شدید تھا اور گولہ بارود اور کھانے پینے کی اشیاء بھی روک دی گئی تھی، اور اب صحرا میں توپوں کی گرج اور شعلوں کی چمک اور گرد و غبار کے طوفان میں لاشوں کے انبار لگنے شروع ہو گئے۔ طوفانیہ خود بختر بند گاڑی میں بیٹھا توپ داغتا رہا۔ صوفیہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس گھمسان کی لڑائی میں بے شمار جانیں گئیں۔ عربستان والوں کے 10,000 فوجی مارے گئے، 15,000 سے زیادہ زخمی ہوئے اور بقیہ فوج گھیرے میں لے لی گئی۔ طوفانیہ کے بھی کوئی 6,000 بہترین فوجی ہلاک ہوئے، بہت سے نائب کمانڈر بھی مارے گئے اور 4,000 زخمی ہوئے۔ طوفانیہ کا بھائی گوریاں بھی بری طرح زخمی ہوا۔ طوفانیہ کے لیے یہ بہت بڑی فتح تھی۔ بلا شبہ اس کے سپاہی بڑی بے جگری سے لڑے تھے، لیکن سارا کمال سیٹلائٹ سے بھیجی گئی تصویر کا تھا، اور اب 35,000 عربستانی فوج گھیرے میں تھی جس کے لیے ہاکلینڈ سے ہدایت کا انتظار تھا۔ رات ہو چکی تھی، فضا میں بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی، صحرا کی گرم ریت میں انسانوں کا خون رل مل گیا تھا۔ رات کے 12 بجے ہدایت ملی کہ ان فوجیوں کو واپس جانے دیا جائے، جلد ہی آئندہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ عمل میں آ جائے گا۔ اس طرح یہ وار گیم ختم ہوا جس کا اصل کھلاڑی ہاکلینڈ تھا۔